ہے عقیدت سے نہیں میں کہہ رہا، عقیدت تو ہونی بھی چاہیے، ویسے لیکن مجھے یہ عقیدت بتاؤ کے کہ علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے ساتھ کیوں نہیں اختلاف ہو سکتا تھا، ان کی باتوں کے ساتھ وجہ کیا؟ قرآن کہتا ہے، قرآن منع کرتا ہے۔ تو خدا کے رسول نے خود کیوں کہا کہ جو کھجوروں کے جب انہوں نے پودوں کے ساتھ جو پولن وہ تھا وہ کوئی نہیں دینی اتارا؟ معاملہ ہی نہیں تھا، قرآن تو دینی معاملات کے لیے ہاں، ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو غیر دینی معاملہ تو کر لو اختلاف۔ وہاں بھی کر سکتے ہیں وہاں بنی بھی فاضل۔ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، وہاں اگر بھی جو حضور اصلاح کہیں ہے کہ وہ بھی یہی ہے کہ جو تم آلو بہتر گوشت ہی سمجھتے ہو پکانا تم ہے، کرو۔ اگر حضور کہیں کہ آلو گوشت پکانا ہے، کوئی کہے کہ حضور جو آلو ہوتے ہیں آبادی ہوتا ہے مجھے پسند نہیں ہے، میرے لیے کچنال گوشت پکایا جائے، تو آپ اختلاف کر لیں۔ یوسف اگر بھائی جی ایک منٹ جی جی رک ہاں لیں ذرا۔ بلال بھائی اصل بات یہ ہے کہ آپ کو شاید خود بھی نہیں احساس ہے کہ نبی کے بعد کسی کی بھی بات دینی امور میں حجت نہیں ہے۔ دینی امور میں یا قرآن یا صاحب قرآن، دینی امام صرف وہی ہے، یا قرآن امام ہے یا صاحب قرآن امام ہے۔ تو جب حضرت جو عیسیٰ علیہ ہمارے السلام خلفاء تھے نا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کی بھی ہاں بات حجت نہیں ہوگی؟ ہاں، مجھے بات ختم کر لینا، میں بتاتا ہوں۔ جو ہمارے خلفاء راشدین بھی تھے نا، وہ بھی ہمارے دینی رہنما نہیں ہیں۔ بلال بھائی کہہ رہے تھے کہ دینی امامت کے وہ نہیں تھے، ہمارے دینی طور پر امام نہیں تھے، وہ سیاسی امور، مسلمانوں کی جو سیاسی امور ہیں، انتظامی امور ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے سربراہ بنائے گئے تھے۔ دین کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی بندہ ان کے حوالے سے آپ کو میسج دیتا ہے، امام بخاری نے میسج دیا ہے کہ بھئی یہ فلاں 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 سے میں نے سنا ہے کہ نبی پاک نے یوں فرمایا، امام مالک نے میسج دیا فلاں 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 نے مجھے بتایا کہ نبی پاک نے یوں فرمایا تھا، وہ میسج کنوے کر رہے ہیں، وہ ان کی اپنی بات نہیں ہے، کسی امام کی بھی اپنی بات نہیں ہے، نہ کسی کی بات حجت ہے۔ ہمارا اور ان کا مسئلہ بالکل مختلف ہے کہ ہم صرف اور صرف دینی امور میں اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ یہ ان کے یہاں جو خلیفہ صاحب ہیں یہ ان کے دینی امام ہیں، وہ دین کی بھی بات جو وہ کہہ دیں وہ کہہ دیں، نہ یہ دین کی بات سے ان کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں نہ دنیا کی بات کے ساتھ۔ مختصر بات یہ ہے کہ وہاں پر تو جو میں کہوں اس کو فالو کرنا ہے۔ تو دنیا کے کام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں نہیں پابند کیا کہ میں تمہیں کوئی مشورہ دوں تو آپ نے ضرور اس پہ ہی عمل کرنا ہے۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھی، ان کی شادی تھی اس سے، برجیس سے کیا نام تھا ان کا، تو وہ جب شادی آزادی کے بعد ختم ہو گئی تو وہ چاہتے تھے، شوہر چاہتے تھے دوبارہ ان کے ساتھ ہی رہیں اور ان کو بیوی دوبارہ نکاح یعنی کر لیں، تجدید نکاح کر کے اسی کو بیوی رکھیں، لیکن بیوی نہیں چاہتی تھی۔ بیوی نہ چاہنے کی وجہ سے اس نے شوہر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ میرے ساتھ ہی دوبارہ تجدید نکاح کر لے، نیا نکاح کر لے۔ نبی پاک نے اس سے پوچھا، بریرہ سے، صحیح حدیث ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر حکم ہے تو مجھے قبول ہے، اگر مشورہ ہے تو دنیاوی امور میں آپ نے خود بتایا دنیا کے کام آپ جیسے بہتر سمجھو۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں میرا مشورہ ہے، اگر تم بہتر سمجھو تو ایسے کر لو، نہیں تو جس سے تم چاہو کر لو۔ تو دنیا کے کام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات وہ لوگوں پر لاگو نہیں تھی، یعنی ان کے وہ پابند نہیں تھے کہ اگر کوئی اپنا کام خود کرنا چاہتا ہے جس طرح سے کرنا چاہتا ہے، نبی پاک ان کو فورس نہیں کرتے تھے۔ یہ خلفاء ہیں، یہ دنیاوی امور کے لیے، یہ دنیا کے فیصلے کرتے تھے اور جو وہ فیصلہ کرتے تھے وہی لوگ اس کو فالو کرتے تھے۔ تو دین کے کام خلیفہ سے بھی اختلاف کر کے قرآن اور سنت کی طرف واپس تمسک کرنا، یہ اسلامی شعار ہے۔ یہاں پر ان کے کانسیپٹ مختلف ہے، ان کے عقیدت ہے امنی عقیدت، جو وہ کہہ دیتے ہیں دنیا ہو یا دین ہو، وہ کہتے ہیں بس اس کو ہمارا اور ان کا کوئی آپ خام خاص یہ بات شروع ہوئی ہے ایک ریکارڈنگ سے، اگر آپ ریکارڈنگ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ خلفائے راشدین جو تھے وہ دینی لحاظ سے امام نہیں تھے،
اور دینی لحاظ سے ان کی کوئی بھی گائیڈنس نہیں تھی مسلمانوں کو. بالکل دینی رہنما اور دینی امام نہیں میں تھے، دنیاوی امام تھے. میں گال کرنا تھوڑی جی اجازت دیو تو. ہاں جی کرو کرو. اچھا جی، تو وہ صرف دنیاوی امور تھے. تو جو مسلمہ کذاب کو قتل کروایا تھا وہ دینی امور تھے کہ انتظامی تھے؟ ان کی جھوٹی نبوت کے دعوے کی وجہ سے. ہاں جی، جنگ ہوتی ہی دنیاوی امور میں ہے، جنگ کا جو پروسیس ہے وہ آتا دنیاوی امور میں ہے، لیکن دین کے حکم کی حکم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی قریباً 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی. اس دینی حکم کو لاگو کرنے کے لیے دنیاوی پروسیس یعنی جنگ کی گئی. دینی حکم جو تھا وہ نبی کریم نے خود تو نہیں لاگو کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو زیادہ پتہ تھا دین کا نبی کریم کے مقابلے میں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کی بات آپ اپنے گھر میں اپنے بارے میں کہہ لیا کریں. لوگوں کی بات، لوگوں کے کابرین کے بارے میں اس طرح کا معنی خود نہ اخذ کیا کریں کہ معاذ اللہ میری بات کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو زیادہ پتہ تھا. اس طرح کی بات ہمارے زبان نہ لگا کریں، یہ خواہ چھیڑ خانی کرنے والی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ فرض کی اللہ کے حکم سے. جو مانعین زکوٰۃ تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. عامر بھائی تو نماز کس نے ظہر کی؟ کا وقت ہے، نماز کے بعد میں جوائن کرتا ہوں 15-20 منٹ بعد جی، انشاءاللہ. یہ چھوٹی سی بات ہے، ایک ہی بات پہ کانسنٹریٹ کر لیتے ہیں تاکہ مجھے سمجھ آئے، لمبی بات نہیں. آپ نے کہا کہ خلفائے راشدین سے وہ دینی معاملے میں مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کرتے تھے اور ان کا کرنے کا حق بھی نہیں تھا، وہ صرف انتظامی امور کے لیے ہوتے ہیں اور اس لیے ان کی بات کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. ابھی مسلمہ کذاب کو جو قتل کرنا تھا وہ آپ نے کہا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور اس کو لاگو کرنے کا طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نکالا کہ مسلمہ کذاب کو قتل کیا جائے اور اس کے ساتھ جنگ کی جائے. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو لاگو کرنے کا طریقہ کیا یہ بھی نبی کریم نے بتایا تھا اپنی زندگی میں؟ غلط بات کر رہے ہیں نا آپ، غلط بات کر رہے ہیں. چلو تہاڈے علامہ صاحب بیٹھے انہوں نے جواب دے دیں گے، تسی دینا تو تسی دے دو. تہاڈے دوواں جو بڑا علامہ کون ہے؟ اچھا چلیں کریں، ختم کرنے میں بات ختم کریں. سوال مسلمہ تو باغی تھا، تو باغی کے خلاف تو ہر حکومت جو ہے اس نے کسی سے پوچھنا ہوتا ہے، بغاوت کو تو فروغ کرنا ہر صورت. لیکن چوہان صاحب میں وہی پوچھ چلیں سوال کو ختم کر لیں. چوہان صاحب میں نے بھی یہی پوچھا کہ وہ دینی امور تھے کہ وہ دنیاوی امور تھے، کیونکہ بغاوت جو ہے وہ تو دنیاوی امور ہے نا، انتظامی امور ہے. لیکن کیا وہ دینی تھا؟ میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ دینی تھا یا دنیاوی تھا وہ، کہ مسلمہ کاذاب اس کو بغاوت کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا کہ اس کو دعوی نبوت کی وجہ سے قتل کیا گیا. بس اتنی سی بات میں پوچھوں. اصل میں جو آپ کو تو خیر آپ کا تو معاملہ ہی نرالا ہے نا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی اس دنیا میں اللہ کے دین کے استحکام کے لیے ہوتا ہے. نبی کتابیں لکھ کے، تفسیریں لکھ کے لوگوں. بات سنیں عامر نذیر صاحب، مجھے اب سوال کا جواب دینے دیں. جو یوسفی صاحب نے بھی بات یہی کیا کہ اس طریقے سے بات نہ کریں جو کہ دوسروں کو پرووک کریں. ہمارا معاملہ جو بھی ہے نرالا ہے، یونیک ہے، جو بھی ہو وہ ہمارے لیے رہنے دیں نا. آپ جواب دیں. ٹھیک ہے میں جواب دے رہا ہوں، سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ صرف کتابیں لکھنے کے لیے، تفسیریں لکھنے کے لیے نہیں آتا. نبی اللہ کے دین کے استحکام کے لیے دنیا میں فیلڈ میں کام کرتا ہے. پریکٹیکلی اس کو لاگو کرنا ہے اللہ کے دین کے استحکام کے لیے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو اس دین کے استحکام کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے آپ نے جو جنگی اقدامات کیے اسی کو کاپی کر کے مسلمہ کذاب نے بھی جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے بھی اپنی نبوت کے ساتھ اس کو قائم کرنے کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی کیے. مسلمانوں کے خلاف کوئی شورشیں بھی ادھر ادھر چھیڑ خانیاں بھی کی. مسلمانوں سے کوئی علاقہ چھینو، مسلمانوں کے کسی قبیلے پہ حملہ کر دو، کسی گاؤں دیہات پہ حملہ کر دو. یہ بھی تھا
क्योंकि नबूवत का तसव्वुर, जो सच्ची नबूवत का तसव्वुर है, वो है ही दीनी इस्तेहकाम के साथ। इस तरह का नबूवत का तसव्वुर पाया ही नहीं जाता कि आप आएँ, किताबें लिखें, तफसीरें लिखें, हदीसें इकट्ठी करके या किताबें 15-20 करके कहानियाँ सुना के लोगों को चले जाओ, कहें चलो जी दीन, मैं आया था दुनिया में दीन फैलाने तो मैं करके चले आया। इस तरह नहीं होता। तो मुसलमा कज़ाब के जो जराइम थे, उसकी पहली और असल बुनियादी वजह उसका दावा नबूवत था, लेकिन इसके साथ साथ उसने अपनी दावा नबूवत की वजह से उसके इस्तेहकाम के लिए जो मुसलमानों पर के साथ छेड़खानियां भी की, वो जाहिर दूसरे नंबर पर वो भी सबब था। तो इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कत्ल किया मुसलमानों का, बाकायदा तौर पे उसने कत्ल किया। हाँ, जाहिर है वो अपना कायम करना चाहता था ना, रियासत कायम करना चाहता था। बात तो ये है कि हर नबी ने कोई ज़बानी कलामी तो नहीं की, पीछे किताबें तो छोड़ी हैं। किसी ने खुद लिख दी अपने हाथ से क्योंकि वो लिखना पढ़ना जानता था, किसी ने किसी से लिखवा ली, और दोनों ने यही कहा कि ये खुदा का कलाम है। किसी ने कहा मैं खुद लिख रहा हूँ, किसी ने कहा मैं किसी से लिखवा लेता हूँ, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो किताबें तो हर किसी ने छोड़ी है, आसमानी सहीफा की शक्ल में या किताबों की शक्ल में या रवायात की शक्ल में। तो ये तो है, नबी का ये काम भी नजर आता है तारीख से देखा जाए, किताबें लिखने वाला या लिखवाने वाला। मेरा ख्याल है अच्छा तुझे बोलना हो ना, सवाल जो है वो देख, सवाल बताएं या मुनाजरा करना है? मुनाजरा कर रहे हैं या साहिल बन के सवाल कर रहे हैं? असल में अहमद भाई बगा लेना है, मेरा ख्याल है गल कर लो, बम्बासिक साहब मुकम्मल है। रिकॉर्डिंग बात कुछ और चल रही थी अहमद भाई, मैं कहना चाहता हूँ एक दफा आप एक दफा वो रिकॉर्डिंग सुन लें, जमील साहब मुकम्मल कर लेते ना, एक दफा वो रिकॉर्डिंग सुन लें, फिर आप इस पे अपनी तो आप मुकम्मल करें। बात तो सिंपली ये है कि मैनू नहीं समझ आती थी अभी तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी में ही मुसलमा कज़ाब ने नबूवत का दावा किया था, और आपको पता था कि आना खातमुन नबी ला नबी आबादी, और आप एक बहुत बड़े कामयाब जर्नैल भी थे, हुकूमत भी थी आपके पास। आप यही काम अपनी जिंदगी में कर सकते थे, क्योंकि आपसे ज्यादा तो दीन की समझ किसी और को नहीं हो सकती, और आज तक ना है, क्योंकि ये दीन आपसे ही निकला है और आप ही खुदा ताला के हुक्म से आपने शुरू किया, और उसकी बेस्ट इंटरप्रिटेशन आप ही जानते। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो खुलफाए राशिदीन जो कि इसी मकसद के लिए थे, सिर्फ और सिर्फ दुनियावी अमूर के लिए, उन्होंने दीनी अमूर को अपनी मर्जी से क्यों इंटरप्रिटेशन की, और मुसलमान कज़ाब को झूठे नबूवत के दावे की वजह से कत्ल कर दिया। अगर तो बगावत की वजह से कत्ल किया, जैसा कि चौहान साहब फरमा रहे थे, या जिजिया ना देने की वजह से किया, वो भी इंतजामी अमूर है, तो वो तो समझ आ सकती है। लेकिन आप कहें कि जो मेन थीम था या मेन वो वजह थी कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे नाउज़ुबिल्लाह डाका डालने की कोशिश की, तो ये जो है ये दीनी अमूर बन जाता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि दुनियावी अमूर वाले खलीफा ने दीनी अमूर को क्यों अपने हाथ में लिया। सॉरी, अब आ रही है। वो माइक म्यूट था तो एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैं वो सुना दूं तो मैंने बिजी हो जाना है। सुनते हैं, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दे, मैं 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। मैं ये कह रहा था, माइक म्यूट था, माजरत, कि बात ये है कि जो नबी उम्मी हो और खुद ना किताब लिख सकते हो ना पढ़ सकते हो, वो तो उनका मौजज़ा है कि वो खुद ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है और वो रोशनी का मीनार है, नूर का मीनार है। लेकिन जिन्होंने अपने हाथ से लिखने वाले जो किताबें हैं ना, उनके लिए तो कुरान में है फ़वाइलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। हाथ से किताबें लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है, फिर उनके लिए लियश्तरू बिही समनन कलीला, फिर उनसे हकीर मुआवजा भी लेते, थोड़ी थोड़ी 5 रुपए दी है, 2 रुपए दी, 15 रुपए दी, 20 रुपए दी,
ان کے لیے ویل ہے، فوائل للذین، ان کے لیے تو ویل ہے. لیکن جو نبی امی ہو اور وہ باوجود اس کے کہ نہ وہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، ساری دنیا کے رہنما بن، وہ تو ان کا معجزہ ہے. تو کتابوں والی بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ نبیوں کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ کتابیں لکھیں، بلکہ وہ تو لکھتے نہیں، کیونکہ اللہ کا کلام لکھ کے بیچنا معاذ اللہ، ان کے لیے تو ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو نبیوں نے ہمیشہ دنیا میں استحکام دین کے لیے کوشش کی ہے. دوسری بات کا جواب میں نے پہلے بھی دیا ہے، پھر میں آخری بار بھی یہی دوں گا، 10 بار بھی پوچھیں گے میں یہی کہوں گا. جس طرح مانعین زکوٰۃ انہوں نے ایک دینی حکم کا انکار کیا، دنیاوی امور کے سربراہ نے دینی امور کے باغی سے جنگ کی. بھائی جو دنیاوی امور کا سربراہ ہوتا ہے نا، اس کا کام صرف زمینی سرحدوں کی حفاظت نہیں ہوتی، بلکہ نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو آپ کا دنیا کا سربراہ ہوتا ہے نا، دنیا میں جو آپ کا حکومت کا سربراہ مثال کے طور پر شہباز شریف ہے، اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بارڈر کو دیکھے جو فیلڈ ہے، یعنی افغانستان والا اور انڈیا والا، بلکہ جو نظریاتی سرحدیں ہیں نا ان کی حفاظت بھی اس کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی بندہ دینی سرحدوں کو، نظریاتی سرحدوں کو توڑ رہا ہو تو جو دنیا کا آپ کا خلیفہ ہے، حکمران ہے، بادشاہ ہے، رہنما ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے دین کی بھی حفاظت کرے، نہ صرف آپ کے مال کی، آپ کے جان کی، بلکہ آپ کے نظریے کی بھی حفاظت کرے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کام کیا. اب سسٹر آپ سنا لے حدیث سنانی ہے. تو یہاں پہ تو پھر ثابت ہو گئی نا کہ جو خلیفے ہیں وہ صرف دنیا کے امور کی. ایک منٹ ذرا ان کی آڈیو سن لیں، پھر اگلا سوال آپ کا لے لیتے. سسٹر کی آڈیو سن لیں. جی سسٹر سنائیں آڈیو. میں پھر چپ کر جانا. ٹھیک ہے، آڈیو وہ کچھ سنانا چاہ رہے، انہوں نے جانا ہے، وہ کہہ رہے مجھے جلدی ہے. جی یہ بات شروع جہاں سے ہوئی تھی، بلال واپس آنا. تو یہ لوگ پیارے حضور کی وہ لگاؤ جو ہے آڈیو. تو وہ میں تھوڑا پیچھے کر کے لگا رہی ہوں، میرے پاس نہیں ہے وہ. جی جی اچھا میں نے اب جا کے نا اس میں اب یہ ہے کنکلوڈنگ ایڈریس، اور میں اس کو 10:52 سے لگا رہی ہوں. تقریباً 11 منٹ سے بات ہوگی، اور ٹاپک تھا 10 شرائط بیعت. تو اس کے اندر وہ شرک کا بتا رہے ہیں، لیکن جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے وہ معروف باتیں ہیں، وہ آپ سن لیں. میں تھوڑا پیچھے سے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے بلال؟ میں تھوڑا پیچھے سے کیا ہے. سارے غیر احمدی حضرات حضور کا خطبہ سنیں. بڑا گناہ ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک کرنا ایک ظلم عظیم ہے. اسی کی وضاحت حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیا کرتے تھے، اب یہاں سے نا شروع ہو رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیا کرتے تھے. میں تھوڑا سا پیچھے سے کیا ہے. تو اس میں شرک کے پہلو کو آپ خاص طور پر سامنے رکھا کرتے ہیں. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ لی تو اس وقت اس میں جو شامل تھے لوگ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ ہمیشہ شرک سے بچے رہو. چنانچہ ابو ادریس عائض اللہ نے بیان کیا اور کہ عبادہ بن صامت ان لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور وہ عقبہ کی رات آپ کے صحابہ میں سے تھے. انہوں نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے گرد بہت سے صحابہ کی جماعت تھی کہ آؤ تم میری بیعت کرو. اس بیعت پر تم اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور نہ تم چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، نہ اپنے بچوں کو قتل کرو گے، اور نہ تم کسی بہتان کا ارتکاب کرو گے، یعنی کسی پر الزام تراشی نہیں کرو گے جس کو تم اپنی طرف سے گھڑتے ہو، اور معروف باتوں میں میری نافرمانی نہ کرو گے. اور اب یہ معروف باتوں میں میری نافرمانی نہ کرو گے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے نا. اور اب آگے وہ معروف باتوں کا بتا رہے ہیں. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف باتیں تو وہی تھی کیونکہ آپ شریعت لائے تھے، آپ کی ہر بات ہی معروف تھی، لیکن پھر بھی آپ نے احتیاط کی ہے. اس لیے بعض لوگ اعتراض جو کرتے ہیں کہ معروف کا حکم ہے، تو معروف ہر وہ بات معروف ہے جو قرآن اور شریعت کے مطابق ہے. اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیعت لینے والوں سے، اور یہی آگے خلافت حضرت مسیح علیہ السلام کی جو خلافت ہے وہ اس بات پہ بیعت لیتی ہے کہ معروف باتیں، اور معروف باتیں وہی ہیں
جو خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ اب آگے دوسرا ٹاپک شروع ہو گیا. اب اس میں میں یہ تو کہہ انہوں نے رہی ہوں کلیئر کہ کر جب دیا، اس میں تو انہوں نے کلیئر کر ہاں دیا کہ معروف ہر وہ چیز ہے جو خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات دین کے حوالے سے دیکھو کلیئر کر انہوں دیا. نے کہا کہ معروف باتوں والی بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ہے. معروف اور منکر کی باتیں تو سائڈ پہ رہ گئی. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ بیعت عقبہ کو بیعت عقبہ 2 دفعہ انہوں نے بولا ہے. حیران کن بات ہے کہ خلیفہ صاحب کو اتنا نہیں پتا کہ یہ عقبہ لفظ ہے یا عقبہ لفظ ہے. 2 دفعہ اگر دوبارہ آپ چلائیں گے نا، میں نے غور سے سنا ہے، پہلی دفعہ مجھے کان کھڑے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے. دوسری دفعہ انہوں نے بیعت عقبہ کا باقاعدہ لفظ عقبہ بولا ہے چت کے. تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ شاید ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ علیکم بیعت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں علامہ ਤੁਸੀਂ صاحب ਤੇ یہ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਾਹਿਲ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਗਏ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਬਾ ਜਾਂ ਅਕਬਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਸਮਝ ਆਏਗਾ. ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਮ ਹੈ ਸਵਾਲ ہے کرنا چاہنا سا یوسف صاحب یہ پرووک میں سر میں یار کوئی بھی سوال تے کوئی بھی ایسا لفظ نہ بنے. میوٹ رکھیں آپ. سوال وہ اسد بھائی میوٹ کر دیں. نہیں کسی کا لفظ کے اوپر بیٹھ کر آپ جرا شروع نہیں کریں. نہیں میں یہ کہنے لگا تھا جس نے تحریر لکھی ہے اس سے غلطی ہوگی کہ لکھنے میں، اس میں کوئی وہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے، سب لوگ اندازے لگائیں کہ کیا ہوا ہوگا، کوئی بات نہیں. لکھنے والے اردو میں تو نہ پیش ڈالنی نہ زبر ڈالنی، اس نے تو عین کاف بے ہائی لکھنا ہے نا. تو اس کو کیا پتا کہ خلیفہ صاحب کو نہیں پتا کہ عقبہ ہے کہ عقبہ ہے. اصل کیا سمجھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میوٹ لا حالت جناب دی میوٹ لا یار، ساڈی گلا سن مزدار چپ کر. اچھا دوبارہ پلے کریں اپنا صفیہ سسٹر، دوبارہ پلے کریں، اصل بات سنیں دو. میں نے میرے تو لوہی کڑے ہو گئے، میں کیا یہ واقعی یہ تو بڑی آپ نے یہ غور کرنا ہے غیر معروف بات ہو گئی. عقبہ اور عقبہ جو بہت ظلم ہو گیا. چلو جی کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو معروف کی بات کی ہے نا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے کی ہے، اس پہ غور کریے گا، عقبہ اور عقبہ کو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے تھے اور وہ عقبہ کی رات آپ کے صحابہ میں سے تھے. انہوں نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے گرد بہت سے صحابہ کی جماعت تھی کہ آؤ تم میری بیعت کرو. اس بیعت پر تم اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور نہ تم چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، نہ اپنے بچوں کو قتل کرو گے اور نہ تم کسی بہتان کا ارتکاب کرو گے، یعنی کسی پر الزام تراشی نہیں کرو گے جس کو تم اپنی طرف سے گھڑتے ہو. اور اب یہ کس کی بیعت کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے سینس میں بات ہوئی ہے. معروف باتوں میں میری نافرمانی نہ کرو گے. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف باتیں تو وہی تھی کیونکہ آپ شریعت لائے تھے، آپ کی ہر بات ہی معروف تھی، لیکن پھر بھی آپ نے احتیاط کی ہے. اس لیے بعض لوگ اعتراض جو کرتے ہیں کہ معروف کا حکم ہے، تو معروف ہر وہ بات معروف ہے جو قرآن اور شریعت کے مطابق ہے. اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیعت لینے والوں سے، اور یہی آگے خلافت حضرت مسیح علیہ السلام کی جو خلافت ہے وہ اس بات میں بیعت لیتی ہے کہ معروف باتیں، اور معروف باتیں وہی ہیں جو خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہیں. جی مطلب یہ کہ جو میں سمجھی ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ معروف باتوں میں میری احتیاط نہیں، کیا کرتے ہیں وہ کرو گے، اطاعت کرو گے، تو انہوں نے احتیاط سے کام لیا ہے اور وہی کام مرزا صاحب نے کیا اور وہی ان کے خلفاء کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات غیر معروف نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح خلیفہ وقت سے بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اب آپ کو جو سمجھ آئی وہ بتائیں. جو نبی ہوتا ہے نہیں ٹھہرے یہ بھی سنا دیں ذرا کہ جدھر انہوں نے کہا کہ خلیفہ وقت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، جیسے نبی سے اختلاف نہیں ہوتے. دوبارہ لگا دیں ذرا. نہیں اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے نا، اس میں جو صاحبہ سنائیں دوبارہ سنا دیں جدھر حضور نے فرمایا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر تشریح، ان کی ساری باتیں معروف ہیں لیکن پھر بھی آپ نے احتیاط سے کام لیا، اسی طرح خلیفہ وقت کے ساتھ بھی آپ کسی بھی طریقے سے
आप इख्तिलाफ नहीं कर सकते। जो आपने अल्फाज बोले हैं ये जरा सुनाए, मैंने नहीं सुने, जरा दोबारा लगा दें। बात जो मुझे समझ आई है, अब आपको जो समझ आई है आप उसमें से बता दीजिए। अच्छा ये आपको ये समझा, वो जरा बता दिया करें कि मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं उसमें से बात उनको समझ जो आया वही है। एक मिनट जरा तीसरी दफा प्ले कर दे, तीसरी दफा प्ले कर दे सर। अमन जी साहब को फॉलो कर दें। रात किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, और ना तुम चोरी करोगे, ना ज़ना करोगे, ना अपने बच्चों को कत्ल करोगे, और ना तुम किसी बोतान का इर्तिकाब करोगे, यानी किसी पर इल्जाम तराशी नहीं करोगे जिसको तुम अपनी तरफ से करते हो, और मारूफ बातों में मेरी नाफरमानी न करोगे। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ बातें तो वही थी, क्योंकि आप शरीयत लाए थे, आपकी हर बात ही मारूफ थी, लेकिन फिर भी आपने एहतियात की है। इसलिए बाज़ लोग एतराज़ जो करते हैं कि मारूफ का हुक्म है, तो मारूफ हर वो बात मारूफ है जो कुरान और शरीयत के मुताबिक है, और यही मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बैत लेने वालों से, और यही आगे खिलाफत मसीह अलैहिस्सलाम की जो खिलाफत है वो इस बात पर बैत लेती है कि मारूफ बातें, और मारूफ बातें वही हैं जो खुदा और रसूल के हुक्म के मुताबिक है। सो जिसने तुमसे फरमाते हैं, सो जिस पहली बात तो यह है, पहला हिस्सा तो खैर बहुत गलत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिन बातों से उनकी बैत ली सहाबा की, तो आपने फरमाया कि मेरी बैत करो मारूफ बातों में। ये नबी पाक ने फरमाया नहीं है, ये हमने अखज़ किया है कि वो मारूफ बातें थी, वो नेकी के अहकामात थे, बुराई की ममानियत थी। हमने ये नबी पाक ने नहीं फरमाया सिर्फ मेरी मारूफ बातों में तुमने अताअत करनी है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह की वही के बगैर बोलते, वो तो मारूफ के अलावा कुछ कहते ही नहीं है। लेकिन अगर इससे ये अखज़ करके कि नबी पाक जो भी कहते हैं ज़ाहिर है वो तो मारूफ ही होता है, तो हर बंदा अब जो भी कहता है वो मारूफ ही होता है, ये नतीजा अखज़ करना ये अपने साथ भी जुल्म है, अपनी नस्ल के साथ भी जुल्म है। ये देखें, मिर्जा महमूद साहब फरमा रहे हैं कि 1000 दफ़ा कोई शख्स कहे कि मैं मसीह मौत पर ईमान लाता हूँ, 1000 दफ़ा कोई कहे कि मैं अहमदियत पर यकीन रखता हूँ, खुदा के हजूर उनके इन दावों की कोई कीमत नहीं होगी जब तक वो उस शख्स के हाथ में अपना हाथ नहीं देता जिसके ज़रिए खुदा इस ज़माना में इस्लाम कायम करना चाहता है। जब तक जमात का हर शख्स पागलों की तरह उसकी इताअत नहीं करता, और जब तक उसकी इताअत में अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा बसर नहीं करता, उस वक्त तक वो किसी किस्म की फजीलत और बड़ाई का हकदार नहीं हो सकता। क्योंकि खिलाफत के तो मानी ये हैं कि जिस वक्त खलीफा के मुंह से कोई लफ्ज़ निकले उस वक्त सब सकीमों, सब तजवीज़ों और सब तदबीरों को फेंक कर रख दिया जाए और समझ लिया जाए कि अब वही सकीम, वही तजवीज़, वही तदबीर मुफीद है जिसका खलीफा वक्त की तरफ से हुक्म मिला है। जब तक ये रूह जमात पे पैदा ना हो उस वक्त तक सब खुतबात रायगा, तमाम सकीमें बातिल और तमाम तदबीरें नाकाम हैं। खुतबात महमूद 24 जनवरी 1936। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने ये इनको उस्ताद जी मेरा एक सवाल है, अगर तुसी इजाजत दवो तुसी मुकम्मल कर लो, मेरा सवाल भी ले लेना। कर लो, लेकिन कोई लफ्ज ऐसा सख्त ना बोलिया जो उन्होंने नाल गल कीती है ते तुसी कोशिश करो जी। उन्होंने ते नाल मुखातिब ही नहीं है जमात अहमदी खिलाफत ग्रुप दे नाल, ते नहीं, लेकिन सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है। हाँ सवाल मैं कह रहा जलसे ते की कहते हैं मुबारकबाद देती जाड़े, बड़ा कामयाब जलसा रहा है। ते थोड़ी देर पहले वो ਜਿਹੜਾ खुरम राणा है 2 नंबर आईडी पता नहीं 3 नंबर आईडी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਨੋਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੋ 250-300 ਕੁਰਸੀ ਗਿਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ देखो आपने क्या देखा कि मैं बहुत बड़ा मसीह मौत के निशान देख, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੇਖ ਕੇ ਅਹਿਮਦੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 300 ਕੁਰਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। पागलों की तरह तास नहीं ना करते तो हमें कुछ नजर आना है। नहीं मैं कह रहा 300 कुर्सी ਵੇਖ ਕੇ 20 ਜਾਂ 25 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਨੋਪੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਲਏ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਐਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਮੇ ਐਸੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਅਸਦ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜ਼ੋ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਗਏ ਆ, 10 ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ 10 ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਲਸਾਗਾਹ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ शुमार हुई है, यानी वो 10 ਦੇ 3 ਬਣ ਗਏ, 3 ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਤੇ 3 ਬਣ ਗਏ। इस तरह गिनती होती है? अच्छा नहीं गुज्जर साहब नहीं उस्ताद जी बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਆ। ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਜਨੀਦ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਡਾਇਵਰਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜਨੀਦ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2,67,980 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ 67,000 ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਨਾ 980, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਛੜੋ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ 980 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀਏ, ਕਿਉਂ ਦੇ ਛੱਡੀਏ, ਕੌਣ ਕਿਉਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। यार सुनो, मजा ले बातों को। 4 ਕਰੋੜ ਬੈਤਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, 4 ਕਰੋੜ तक बैत होती रही है, लेकिन 2 लाख ये प्रवोक नहीं कर रहे इस वक्त कोई हमें यार। नहीं कोई लफ्ज़ जरा बोले तो भाई मेरा ख्याल है कि मौजू जो है ना बिल्कुल ये कोई तंज तो नहीं कर रहा, यहाँ प्रवोक तो नहीं कर रहा, मैं जरा डिस्टिंक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ समझने की जवाब सिर्फ ये बात जरा सवाल पूछा गया था, जवाब दिया गया, बाद में कर लेंगे इस बात को। सवाल में कोई तंज तो नहीं थी शामिल? नहीं ठीक है, जिस बात को वो नहीं पसंद करते अहमद भाई, कोई हमने जब नहीं वो तो बस मैंने असद भाई के सवाल का जवाब देना था तो इसलिए मैंने दे दिया। मैंने रिकॉर्डिंग की तरफ चले जब वो कह रहे हैं भाई, वो रिकॉर्डिंग में जो नबी पाक की नबी अलैहिस्सलाम की जो बैत है उकबा या सानी, वो उसमें अगर कोई बंदा उसमें से ये अखज़ करता है ना, कंपैरिजन करके कि जिस तरह नबी पाक ने जिस बात की बैत ली वो सारे मारूफ थे, लिहाजा अब मैं भी तुमसे जो बैत ले रहा हूँ या जो तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ ये सारे मारूफ हैं, तो ये सख्त ज़्यादती की बात है। नबी अलैहिस्सलाम वो तो अल्लाह के सच्चे नबी थे और वही के ज़रिए से और वही के हसार में रहते हुए जो हुक्म देते थे वही के मुताबिक देते थे। इनमें से किसी का तो ये दावा भी नहीं है कि मैं वही के ज़रिए से ये बैतें ले रहा हूँ या वही के ज़रिए से ये दावे कर रहा हूँ। तो ये कहना कि जिस तरह उनकी बैत थी मारूफ, इसी तरह हमारी भी सारी बैत मारूफ है और हम मारूफ के अलावा कोई हुक्म किसी को देते नहीं। मैंने कहा ये सख्त धोखा है, सख्त ज़्यादती है, जुल्म है, इस तरह नहीं होता भाई। हर बंदा जो है वो गलती करता है। ये दोबारा रिकॉर्डिंग लगाएं कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि जो कुछ मैं कहता हूँ वो सारा कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मारूफ ही है। और आप नबी पाक की बैत की उन्होंने मिसाल क्यों दी, वैसे ये नहीं समझ आई। नबी पाक की तो हर बात मारूफ करते हैं यहाँ पर, सही बात है, ये मिसाल नहीं देनी चाहिए, आप मिसाल नहीं देनी। हाँ, जो इतराज करते हैं वो कह रहे थे कि इतराज करते हैं कि अतात सिर्फ मारूफ में है, मुनकर में नहीं है, ये कह रहे थे ना। तो उन्होंने बताया है कि जिस तरह नबी पाक की हर बात मारूफ थी, यानी नबी पाक की जो बैत थी उसमें सिर्फ मारूफ की बैत थी, तो जो हम भी करते हैं या हमारे मिर्जा साहब ने बताया है वो भी मारूफ ही है और कुछ नहीं है। यही कहना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि इनके जजा साहब मैं और बाजी सफिया हम 3 अहमदी हैं। अभी हम खलीफा साहब की गैर मारूफ बातें ढूंढते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि उसको मानना है कि नहीं। तो लबिए
भाई सफिया क्या कौन कौन सी गैर मारूफ बात है जिसपे मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिर्जा मसरूर साहब ने कहा मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में, ये गैर मारूफ नहीं, मैं बुला के देता हूँ। मैं चौहान साहब 1 मिनट रुको, मैं अहमदी को बुला के देता हूँ, वो बताएगा कौन सी गैर मारूफ। बुलावा बंदा अहमदी। मैं अहमदी नहीं है, मैं भी अहमदी हूं। नहीं, वो जिसको नजर आता है, जिसकी आंखें हैं, उसको बुलाता हूँ ना। अच्छा ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆ ਬਾਜੀ ਸਫੀਆ तल्लत मलक मैं तो नहीं आ बाजी सफिया आप नबीना हैं क्या? तल्लत मलक ये नहीं कह रहा कि ये जो खराज है ये तो नबी पाक के दौर में नहीं होता था, इस्लाम में तो नहीं है, इस्लामी शरीयत में तो नहीं है, तो मारूफ कहाँ से आ गया? इधर की उधर की बातें फेंको। जगह साहब आराम नाल यार, आराम नाल कह रही है ना। अभी जो प्यारे हजूर ने बात कही है उसके हिसाब से वो गलत कह रहे हैं, उनको तौबा करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि तौबा करनी चाहिए कि मलक अवान को करनी चाहिए? मलक अवान में तौबा कराओ, क्योंकि वो कहता है मलक तलत कहता है कि खराज वाला जेड़ा काम है ये इस्लामी शरीयत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत विच जिंदगी विच उसवा हसना च नहीं है। ये खराज कित्थों आ गया? ये मुशरिकीन मक्का दा उन्होंने कीता सी। इसका मतलब है कि जो 3 अहमदी यहाँ पे है साडे कोल अखियां नहीं, असली अन्ने आ ते सानू इतराज नहीं। मलक तलत साडे विचों ज्यादा एक रोशनी वाला एक सुजागा आदमी है ते जेड़ा इतराज करेगा ठीक होएगा। शर्तिया मिठे एक ड्रामा है ते ओदे चो जेड़े दो ने कहंदे ने ਇਹ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਆ ਟੁਰਦੇ ਇੰਜ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਆ। ਬਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਵਈ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਵੱਜਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜਾ ਵੱਜਣਗੇ ਜੀ। गैर मरूफ गाल नहीं कि मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में ना हदीस में। उलामा साहब का स्टैंडर्ड देखो। यार इतनी लंबी बात करने की जरूरत नहीं है, ना उलामा साहब की इंटरप्रिटेशन चाहिए ना किसी और को चाहिए। आप सिर्फ ये बता दें कि क्या खलीफा वक्त की हर बात नहीं, सॉरी, क्या खलीफा वक्त की बात से इख्तिलाफ किया जा सकता है? पॉसिबिलिटी है या नहीं है? इतना बता दें, बात खत्म हो गई। जब बात करनी है तो पॉसिबिलिटी नहीं है जी। ये चौहान साहब तो खलीफा साहब की चौहान साहब को वो कह रहे हैं कि नहीं, खलीफा साहब की बात खलीफा साहब जो हुक्म दे उसके साथ में खलीफा साहब की खिलाफ थे। जमील साहब मैंने एक सवाल पूछा है। जी जी पूछो। खलीफा वक्त की बात से इख्तिलाफ किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है? मेरा मतलब है मैं तो ना मेरी अखियां ही कोई नहीं। अगर जवाब देना नहीं तो अगर आपने इसी तरह खेलना है तो फिर ठीक है, मैं चुप कर रहा। बाजी सफिया ने पूछो, वो ज्यादा आलम है मुझसे, उनको मैंने आपसे पूछा, बाजी सफिया से नहीं पूछा, उनका खराज हुआ। मैं तो वो बकरी हूँ कि जिसने बैत के बाद अपना सर रख दिया कि इस पे जिस वक्त मर्जी छुरी चला दो। मतलब इख्तिलाफ नहीं हो सकता। जो मैंने बात की है इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह। मैंने सवाल मैं नहीं समझता इंटरप्रिटेशन, मुझे सीधी बात बताएं। भाई मैं जब से पैदा हुआ हूँ मुझे अपने खलीफा की कोई भी बात गैर मारूफ लगी नहीं। ये नहीं मैंने पूछा कि लगी कि नहीं लगी, मैंने कहा हो सकता है इख्तिलाफ, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी। भाई मैं तो ये जानता हूँ कि मेरा खलीफा गैर मारूफ बात कर ही नहीं सकता। जज़ाकल्लाह, बस ये बात नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, ठीक हो, इतनी सी बात। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा मैं जो जी जी जो मुनकर काम, चलो यही सवाल बाजी सफिया नहीं कर सकता, यही सवाल बाजी सफिया से भी पूछे वो क्या कहती है। और फिर जो मुनकर काम नहीं कर सकता, जो गुनाह नहीं कर सकता, गलती का हुक्म नहीं दे सकता या खुद गलती नहीं कर सकता, तो वो मासूम है और मासूम सिर्फ नबी होता है। जी ठीक है, यही सवाल है। फिर बाजी सफिया से पीछे और फिर जजा साहब से मैंने तो जवाब दे दिया, वो क्या देते हैं। उनकी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, वो तो खराज शुदा है मुर्तद। बाजी सफिया नहीं वो खराज तो एक इंतजामी में, लेकिन दिल से तो नहीं गलत कर रहे हो। मैंने बोलते लैन दो, मैंने बोलते लैन दो यार। बिलाल साहब तुसी ते ही गल्लां करदे हो जिवें तुसी जद्दी पुश्ती अहमदी हो। अच्छा कर लो यार, तुसी कि पता नहीं तुसी सुहागा दी औलाद हो या दरवेश कादियान दे बच्चे हो।
ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ हैं। हाँ जी, तो बाजी सफिया जो है उनका इखराज हुआ कि नहीं हुआ, सुनी सुनाई बातें हैं। अगर वो कहती हैं अपने मुंह से हो गया तो फिर हो गया, लेकिन वो दिल से हज़रत मसीह मौद को सच्चा नबी और रसूल मानती हैं, उनके तमाम दवाजात में, और प्यारे हजूर की भी अतात करती हैं, इसलिए वो बार बार प्यारे हजूर। उनका बकायदा ऐलान हुआ, आप कहते हैं वो नहीं हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिर्जा साहब को दिल से क्या समझता है, जिसने अच्छा वो नहीं, उनको जवाब नहीं देना आता। आप फिर ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕੇ ਕਾਦਿਆਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा वैसे ये यार मौजूद हैं, चलो ठीक है यार, आपको मैं बाजी सफिया बुला सकता हूँ, बिलाल साहब? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖ ਲਓ ਫਿਰ। चलो ठीक है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਬਲਾਲ ਬੱਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਦੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਾਲ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਸਫੀਆ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮਾਰੂਫ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر ان سے اختلاف ہو خلیفہ اولی الامر سے تو فیصلہ اللہ کے رسول کی طرف واپس لوٹایا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ اگر اختلاف ہو تو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا۔ نہیں، مطلب اختلاف کی پاسبلٹی تو آ گئی نا، جو خلیفہ ہوتا ہے نا جماعت احمدیہ کے مطابق وہ رسول کو اختلاف، دیکھو بلال حنیفہ وہ اختلاف جو ہے وہ حکومت کے درمیان، ججا صاحب میرے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھے، چوہان صاحب جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے مرزا مسرور کی، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے تو کی ہوئی ہے واقعی، میں تو اس وقت کی تھی جب وہ مرزا طاہر کا لاش پڑی تھی وہاں پہ، اس وقت بات کی تھی مرزا مسرور کی۔ یہ آپ پرووک تو نہیں کر رہے اپنا چوہان صاحب؟ نہیں، میں حقیقت حال کا اظہار کر رہا ہوں۔ نہیں یعنی کہ کسی بھی بندہ فوت ہو، کر رہے تھے جو کسی بھی بندہ ہو وہ فوت ہوا تو اس کو لاش کہا جا سکتا ہے، انکلوڈنگ کوئی نبی ہو رسول ہو۔ ان کا جسد خاکی پڑا ہوا تھا اور مرزا مسرور کی بات کر رہے ہیں، جس سے دیکھا کہ چلے ٹھیک ہے، بہتر ورڈ یہ آپ کو اچھا لگا، چلیں اس کا مطلب ہے ابھی میں کے مطابق بات سن لیں نا، سوال کا جواب سن لیں۔ میں نے آپ سے سوال ہی کوئی نہیں کیا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول سے یہ مراد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے اس وقت، جو خلیفہ وقت ہے نا وہ رسول کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کی بات کو آپ نے ریجیکٹ نہیں کرنا۔ اولی الامر کون ہوا؟ اولی الامر کون ہوا؟ نہیں، لیکن تو حضرت جمعہ صاحب کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر؟ ان کا کیا؟ نہیں، حضرت جمعہ صاحب نے تو کہا ہے میری بات ماننی ہے آپ نے۔ نہیں، حضرت جمعہ صاحب حضرت جمبا صاحب فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجدد ہوتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا آنا ایسے ہی ہے، محمد پھر اتر آئے ہمیں اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں، تو ان کی بات کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، ان کے ساتھ نہیں اختلاف ہو سکتا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جمبا صاحب پتہ نہیں بچوں کتھوں آگے نے ریکارڈنگ پوائنٹ یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ حضرت جمبا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے ساتھ جو ہے وہ مجدد وقت ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ نبی کے قائم مقام ہیں یا نبی ہیں۔ اچھا بمباسٹک صاحب، یا تو آپ جمبا صاحب کا ذکر کریں یا مسرور صاحب کا ذکر کریں یا مرزا صاحب کا، تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ جمبا صاحب، مرزا صاحب اور مسرور صاحب، یہ باقی ایٹریبیوٹس ہیں پلیز یہ نہ کریں۔ اچھا میں آپ کو میں تو لگاؤں گا، لیکن ٹھیک آپ اپنے ایمان کا اظہار کریں لیکن دل میں کریں، تو یہاں پہ نہ کرنا، یہاں پہ نہیں، مجھے اتار دیں یار، میں نے تو اپنا ایمان جو میرا ہے۔ لیکن اس طرح نہیں نا، اس طرح پہلے میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ اس طرح نہ کرے نا تاکہ بات بگڑ جائے۔ اگر آپ اس طرح پڑھ لیا کریں نا بمباسٹک صاحب، دل میں پڑھ لیا، اگر وہ نہیں کہہ رہے تو پھر آپ دل میں پڑھے، جو مرضی کریں، زبان آپ کی ہے، دل پہ نہیں، جو دل پہ ہونا چاہیے وہ منہ پہ ہونا چاہیے، منہ پہ بھی بے شک لیں لیکن ہمیں نہ سنائیں آپ اس کو پلیز۔ اچھا میری بات سنیں، آپ چلیں اس سوال کو اس طرح لے لے
کہ اگر کوئی مرزا صاحب کا مرید، مرزا صاحب کے چاہنے والا، مرزا صاحب کو اپنا منجم ماننے والا آج کے دور میں خلیفہ مسرور کے ساتھ کسی بات پر، معروف کسی حکم پر، خلیفہ مسرور صاحب کے ساتھ اگر کوئی اختلاف کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے جماعت کی طرف سے؟ اختلاف کر دیں کسی بات پر اگر وہ اختلاف کر دے، اختلاف کس قسم کی بات پر اختلاف؟ باغی قرار پائے گا، دینی لے لے، دینی وہ چوہان صاحب سے پوچھے، وہ جواب دیں گے۔ وہ باغی ہوگا، چوہان صاحب نہیں، باغی ہوگا، اختلاف نہیں 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 نہیں، ایک منٹ، وہ بمباسٹک صاحب، تو آزاد تسی نے چلتے مشین دے ہاتھ دیو، اگر دینی کسی امور میں وہ ان پر اعتراض اٹھا دے کہ آپ کا یہاں پہ کسی بھی بات پر وہ اعتراض کر دے، اختلاف کر دے، تو اس کے لیے جماعت کی طرف سے کیا حکم ہو؟ دیکھیں مطلب یوسفی جماعت صاحب، میں یہ خلیفہ مسرور صاحب کی طرف سے یوسفی صاحب یہ ہوائی باتیں، سپوزیشن کے اوپر دین نہیں ہوتا، اور اس بہت کے ساری جواب مثالیں موجود ہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں، میں ہوائی بات نہیں کر رہا۔ ہاں مثال دے دیں، مثال دے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے، کانکریٹ مثال دیں۔ ابھی چوہان صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ خلیفہ صاحب کی جو خلافت ہے نا، وہ اس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو اگر کوئی بندہ قرآن حدیث پیش کر کے کہے کہ میں اس پر اختلاف کرتا ہوں تو کیا حکم ہوگا اس کے لیے؟ پھر چوہان صاحب بن جائے گا۔ چلو چوہان صاحب بن جائے گا، ہاں تو اس کے اوپر آفیشیل کیا آرڈر جاری ہوگا؟ وہ آفیشیل کیا حکم جاری ہوگا؟ وہ نہیں، اگر کوئی بندہ مرتد قرار دے دیا جائے گا، مرتد۔ اگر کوئی بندہ چندہ نہ دے تو چندہ نہ دے، پھر مطلب اختلاف کر دے کسی بھی ایسے چندہ نہیں عمل دے سے، رہا، اس کو وہ اسی اچار پانا ہے، وہ نہ ہی رہے سکتے ہیں۔ جو بھی اختلاف کرے گا وہ چوہان صاحب بن جائے گا۔ مطلب مرتد ہو جائے گا وہ جماعت کی نظر میں۔ چوہان صاحب تسی مرتد ہو؟ جماعت ہے، انہوں نے وہی کہہ دیا نا، میں سے پھر نہیں، چوہان صاحب مخاطب کرتے ہیں۔ میں سے اصل تعلیم تے قائم ہے۔ جماعت کون؟ خلیفہ وقت نے کہا چوہان صاحب نے مرتد، انہوں نے خطبہ جمعہ ہی اناؤنس کیا۔ اخراج اسی لیے ان کا کیا نا، کس لیے اخراج ان کا ہوا؟ اخراج تو ابھی اللہ جانے، یہ تو چوہان صاحب ہی بتا سکتے ہیں کس وجہ سے ہوا۔ چلے میں ایک آپ اس کو اس طرح لے لینا کہ اگر انہوں نے، میں نے مرزا مسرور صاحب کو فاسق کہہ دیا تھا، کہتے ٹھیک ہے تم میری بیعت میں نہیں ہو، پھر نہیں بات فاسق کہنا کوئی بری بات ہے، اچھی بات ہے۔ جو صحابہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے کہ ہم تجھے تلوار سے سیدھا کریں گے، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں فاسق کا مطلب ہوتا ہے اللہ رسول کا نافرمان۔ ہاں جی، اگر خلیفہ کو میں اللہ رسول کا نافرمان کہہ رہا ہوں تو ان کی بیعت میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ دیکھا یوسفی صاحب انہوں نے خود ہی جواب دے دیا، دیکھ لو جی۔ تو ابھی آپ کہیں گے کہ اگر ان کو جماعت سے نکالا گیا تو غلط وجہ سے نکالا گیا، وہ خود جانتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا، مانتے ہیں اس پر۔ آپ متفق ہیں ان کے اس جواب سے؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ متفق ہیں ان کے جواب سے؟ وہ میں متفق ہوں نہ ہوں، جو بندہ خود کہہ رہا ہے، مان رہا ہے، تو اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو کہیں گے نا، وہ تو جو کہہ رہے ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں یہ انہوں نے صحیح جواب دیا، معقول جواب ہے، بالکل صحیح۔ یار میرے اتفاق کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اتفاق کیا نہ بات کیا، کرنے سے کبھی تو آپ کا بھی کچھ نہیں جماعت جاتا نا، وہ جو احمدیہ کے مرضی لوگ کبھی بھی آپ کو سیدھا جواب نہیں دیں گے یوسف بھائی، سیدھا جواب آپ لوگ، سیدھا جواب کبھی بھی نہیں دیں گے، کبھی بھی صرف نہیں آپ دیں لوگ دیتے ہیں، یہ میں بات مانتا ہوں، بالکل سیدھا جواب کا کول قولاً سدیدہ، میں اس سے بالکل، میں اس کا خود گواہ ہوں۔ گے۔ واہ، ساڈے کو سیدھا جواب میں دیکھتا ہوں ساڈے سوال بڑے سیدھے ہوندے نے، ساڈے جواب جڑے ہوندے نے وہ سیدھے نہیں مجھے ہوندے۔ خلیفہ کا ڈر نہیں ہے، آپ لوگ سیدھا جواب دے ہی نہیں سکتے، آپ ڈرتے ہیں کہ خلیفہ جی نے دیکھیں چوہان صاحب جڑے ہیں وہ حضرت علی کی طرح بہادر ہیں، اپنا علی کرم اللہ وجہ جو حیدر کرار فاتح خیبر، تو ان میں کچھ جداری ہے، بالکل۔ تو اس طرح جدار اور بہادر ہر بندہ تو نہیں نہ ہوتا۔ میں نے تو پہلے کہہ دیا، میں نے بات کی ہے، میں تو بکری ہوں، حالانکہ بلال بکری ہے۔ گیدڑ کا ہے نا، گیدڑ کا ہوا ہے مرزا محمود صاحب نے، وہ آپ اپنے آپ کو گیدڑ کہیں، میں بکری مرزا کیا ہے؟ محمود صاحب نے کہا گیدڑ، وہ تانوں کیا گدڑ تے تسی مان لو کہ تسی گدڑ انہوں نے اپنے آپ تانوں چوہان گدڑ کہاں کراں گا، ٹھیک انہوں نے اپنے آپ اور اپنے پیروکاروں کیا ہے، یہ کہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ پیروکار تھے تو آپ گدڑ ہوتے تھے پہلے؟ آپ کتنے دیر تک گدڑ رہے ہیں چوہان صاحب؟ بچپن سے۔ اور پھر شیر کب بنے؟
شیر تو کبھی بھی نہیں بن گدڑ بھی سکتا. تھی تے کھسی بھی تھی. شیر تو چیما کھسی اور گدڑ دونوں ہی چیما تھے. صاحب بنے ہیں شیر. تو یہ آپ کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں آپ جب کھسی تھے اس زمانے میں ہوئے کہ شیر بننے کے بعد پیدا ہوئے ہیں؟ ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی کو دوبارہ ڈسکس کرنا ہے وہ جو ہے خطبہ. ڈسکس کے کرنا ہے. ایک سوال تہاڈے کو پوچھا تو تسی جناب انہوں بھی کدی لمحہ کہتے ہیں چلے جاؤ کدی انہوں چلے جاؤ. 12 صفحے کا رسالہ لکھتا تسا بھی تو کوئی سمجھ نہیں لگی اینڈ کی گل ہے. بھائی میں تو یہ کیا کہ میں نے تو اپنے کسی بھی خلیفہ وقت کی بات کو نامعروف تو سنا ہی نہیں ہے. انہوں نے کوئی نہیں یار کبھی یہ تو کہا. سوال بھی نہیں نہ کیا میں نے, نہیں سنا میں نے. اچھا کس سوال کی سی؟ چلو دوبارہ پوچھو. جواب دے دیا بمباسٹک نے یا میں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا خلیفہ وقت کی بات سے اختلاف کرنے کا چانس ہے, پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ دینی امور میں کہ دنیاوی امور میں؟ دونوں میں. دونوں میں. جی تو بات تو یہ ہے کہ میں نے تو کبھی نہ دینی یا دنیاوی امور میں. پھر میں نے کبھی یار عجیب گل ہے ماسٹر, میں پاسبلٹی نہیں ہے مطلب ان کا یہ میں مطلب نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے, یار میں نے کہا ہے پاسبلٹی ہے, آپ ہیں یا نہیں آپ نے دیکھا نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کیا حکم ہے, کیا پاسبلٹی کیا ہے, کوئی ہے امکان, کوئی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. پاسبلٹی یہی ہے خدا اور اس کے رسول کی طرف مشکل سوالات کو موڑ دو. سیدھا سا. ابھی جس کا جواب بندہ دینے سے قاصر ہو اور مشکل لگے تو اس کو خدا اور اس کے رسول کی طرف موڑ دو, لوٹا. یار یہ اتنا آسان سوال ہے, اس سے آسان سوال ہو ہی نہیں سکتا. اچھا یعنی کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جس کو آپ ایگزامن آپ کر یہ رہے سوال ہیں مجھ سے پوچھ لیں بے شک. کیا آپ نبی اور رسول کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اختلاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بس ٹھیک ہو گیا. کیوں نہیں نبی کر اور سکتے رسول کی وجہ؟ تو بات ہی نہیں ہو رہی, خلیفہ کی اچھا بات ہو رہی. پھر یہ بتائیں کہ کیا صحابہ کرام نے کبھی نبی پاک کے ساتھ دنیاوی امور میں اختلافات کیے صحابہ کہ کرام نہ نے تو کیے؟ نہیں, کبھی ایسی کوئی بات نہیں. کیوں نہیں؟ استغفار. یہ تو تاریخ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں ایک خاص جگہ پہ اپنی فورسز لگائیں تو صحابہ نے بڑے ادب سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آپ ہماری صف بندی کر رہے ہیں یہ خدا کے حکم سے ہے کہ اپنے تجربہ کی بیس پہ؟ تو یہ آپ نے کہا کہ نہیں کہ میرے یہ تجربہ کی بیس پہ ہے. یہ کہاں پہ آپ نے پڑھ لیا؟ اچھا یہ مشکل گل ہے واقعی. شاید کوئی ضعیف ہو سکتا ہے. او یار کہاں پہ ہے, میں نے پوچھا ریفرنس کیا ہے اس کا. کتوں لے کے بس آندے یار نے گلاں پتہ نہیں دیکھ رہے کتوں. کہ میں نے ان سے بات کہاں کی پوچھی ہے اور یہ کہاں اس کو 1400 سال پیچھے لے گئے. فرقان تو دی یار ابھی برات لے کے جا سے سکتا تھا. گلاں میں نے دیا کیا نے تھا کہ بتاؤ. 1400 سال دیاں ہونیاں 1500 سال دیاں گلاں تے گلاں ہی نے نا, بندیاں دیاں گلاں نے نا, تے وہ تے اچھا ہو سکدیاں نے نا. بندہ تو آخری نہیں نا بدلیا, وہ دی نیچر بھی وہی ہے, وہ بندہ بنایا بھی اللہ نہیں ہے. ہاں نہیں ہے کہ ٹھیک ہے, پہلے میں اللہ سمجھ گیا بناتا کہ ہے اور بعد جواب معبود بناتا ہے. نہیں ہے, جواب نہ ہی ہے, بس نہ ہی سمجھا. میں پھر نہ ہی سمجھا. میں نے تو یہ کہا کہ جو سوال مشکل ہو کسی بندے کو اس کو خدا اور اس یہ کے سوال رسول کی کہاں کا طرف لوٹا مشکل دیا. ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اولے الامر سے اگر اختلاف ہو جائے, اولے ہوں الامر سے, ہوں تو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف واپس جائے گا. بات پھر تانوں سوال خلیفہ وقت جو سن لے پھر وہ آپ سوال جو مینوں خلیفہ, کیوں پھر وہ سوال میرے کو کیوں پوچھ دے اور جے بھائی جواب میرا تانوں آندے پیمانہ, نے. بھائی سن لینا, وہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب کوئی نہیں دے رہے. میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ ہاں ہو سکتا ہے خلیفہ وقت سے میں نے تو آپ کو اختلاف, جواب دے دیا کہ کہ ہو جب سکتا آپ ہے. کہ میں وہ بکری ہوں کہ جس نے بیعت کیا, اس کا مطلب بیعت کا مطلب یہی ہوتا بھائی ہے. میں نے آپ کی ذات نہیں پوچھی یار, اچھا کیا کدی پوچھی ہے؟ میں کدی ایک پوچھی؟ جنرل بات کر رہا ہوں. وہ تو پھر کسی جرنیل نو پوچھو, میں تو کپتان سا. خلیفہ وقت اولی الامر جسے آپ مانتے ہیں, یہ والا نہیں جواب دینا اس سے پتا اختلاف ہو دیتا سکتا ہے. ہے. بھئی دیکھو چوہان صاحب جڑی ہے جنرل گلاں نے, وہ تے جرنیل ہی جواب دینے ہیں نا. جرنیل ہی تو آتا تھا کہ جرنیل ایسے موجود کوئی سانو کپتانی لیول دے سوال پوچھو, اسی جواب دے دیں گے, نہیں تو اسی خدا اور دے رسول دی طرف لٹا دیں گے. خلیفہ وقت سے جب اختلاف ہوگا تو خدا اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں گے. بھئی جو بھی سوال مشکل ہو تو خدا اس کے رسول کی طرف لوٹ جا. یار خدا اور اس کے رسول کی طرف تو لوٹے گے نا جب خلیفہ وقت سے اختلاف ہوگا. بھئی وہی ہے کہ خلیفہ بھی خدا اور اس کے رسول کی طرف لوٹے گا اور بندہ بھی خدا اور اس کے رسول کی طرف لوٹے گا. اختلاف ہو سکتا ہے اولی الامر سے.
मैं वही कह रहा हूँ कि जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं तो वो आपका बकरीद ताल्लुक मैंने नहीं पूछा भाई, आपका ताल्लुक पता नहीं किस किस के साथ, मैंने फिर नहीं किससे पूछ रहे? सवाल तो मेरे से पूछ रहे हो तुम। यार आपसे मैंने पूछा, आपकी जात पूछी है मैंने? किसकी पूछी है? किसकी जात मैंने पूछी? ये पूछा है, एक आम सी बात है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि हाँ। उलिल अम्र से इख्तलाफ हो, हाँ, क्योंकि मिर्जा मसूद अहमद साहब ने कुरान की बात की है, कुरान और रसूल, रसूल की तो उलिल अम्र से शरीयत अगर की बात की है। हाँ शरीयत, अगर उलिल अम्र से इख्तलाफ हो जाए हम्म, तो फैसला अल्लाह के रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटेगा ना, इतनी सी बात। अब उलिल अम्र है मिर्जा मसूद अहमद साहब आपके, उलिल अमर के साथ इख्तलाफात होते हैं। कुरान तो कहता है कि अगर हो जाए तो ऐसे ही होगा। अगर हो जाए तो क्या तारीख में हुए हैं? हाँ हुए, मसलन हजरत उमर हजरत उस्मान के दौर में क्या इख्तलाफात थे? हजरत मतो का वाकया उनका, कौन था? हजरत मतो के सफर में हाज और उमरा इकट्ठा करना, क्या था वो जो था उसमें हजरत उमर का फैसला था कि इसको रोक दिया जाए, साहबा ने कहा नहीं रोकना चाहिए, तो हजरत उमर ने अपना फैसला रिवर्स ले लिया साहबा के साथ ही। अब आप बता दें कि क्या हजरत उमर ने जो फैसला रिवर्स किया वो अपनी मर्जी से किया कि वो खुदा और उसके रसूल की तरफ लौटे? जारी बात है, क्योंकि हजरत अली ने, हजरत उस्मान के दौर में भी ये बात हुई थी, तो हजरत अली ने कहा था कि खुदा और रसूल की वजह से मैं किसी की बात नहीं मान सकता, जो खुदा और रसूल ने कहा वही मानूंगा। अब आप ये बताएं कि खलीफा मसरूर साहब जो है आपके, यार वो पहले हमने जाना है जड़ के ऊपर, इस्लाम की। और जड़ के ऊपर मैं बात, आपकी जड़ है ना मिर्जा मसूद अहमद साहब? नहीं, हमारी जड़ तो वो अपना रसूल अल्लाह और उनसे तो खुलफा की मैंने मिसाल दे दी है। अब आप मिर्जा मसूद अहमद साहब का बताएं। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उलिल अमर के साथ जो इख्तलाफात हुए हैं, कौन सा हुआ और कितने हुए हैं, और उसका इसकी तो जरूरत ही तब आएगी कि जब कुरान में कोई ऐसी बात ना लिखी हो। कुरान तो कह रहा है कि अगर हो जाए तो फैसला अल्लाह के रसूल की तरफ जाएगा। अगर एक चीज हो ही नहीं सकती तो कुरान क्यों कहेगा कि हो? तो फिर क्या खुलफाए राशिदीन के जमाने में जब इख्तलाफात हुए तो उन्होंने आपस में जंगें की कि वो खुदा और उसके रसूल की तरफ लौटे? कौन से इख्तलाफ की बात करें भाई? जो भी उले अभी हज़रत आयशा का उलिल अमर के साथ वो तो बात ये थी नहीं। वो क्या बात थी? वो जो बात थी वो मैं, अल्लाह अकबर, आप अपनी बात का तो जवाब दे नहीं रहे यार। मैं अपनी बात का जवाब जो है समझने के बाद मिर्जा मसूद अहमद साहब इख्तलाफ हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैं ये पूछ रहा कि उलिल अमर के साथ इख्तलाफ हो सकता है? कुरान कहता है हाँ हो सकता है। तो अगर हो जाए तो फिर हदीस पे सुन ले, जब कुरान में एक बात आ गई तो हदीस पे क्या करने जाना? ओहो, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या खुलफाए राशिदीन से ज्यादा यार ये तो सवाल ही नहीं है ना, मैंने किसी का नाम लिया ही नहीं। जब मैं ले रहा हूँ, आप लेते जाए, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आप नाम लें। मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि खलीफा वक्त से आप ये बताएं कि आप मुझे भी सवाल को समझने, आपने 3 दफा सवाल किया, मैंने जवाब दिया, तो मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन, मुझे एक सवाल का जवाब, अगर सवाल अच्छी तरह नहीं समझ आ रही, देखे ना, मैं बताता हूँ ना, मैं अगर अदालत में भी जाऊँ आपसे आप नहीं ना दे सकते जवाब, जमील साहब नहीं दे सकते जवाब। तो आपको पता फिर क्यों पूछी जानते? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं दे सकता? मैं दे सकता हूँ, क्यों नहीं दूंगा, लाजमी मैं दे सकता हूँ। खलीफा वक्त से खिलाफ हो सकता है? पहले मैं सवाल तो समझूंगा तो जवाब दूंगा ना। हाँ, सवाल यह है कि खलीफा वक्त से इख्तलाफ हो सकता है? ये खलीफा वक्त से इख्तलाफ होता रहा है? ये तो सवाल ही नहीं है। मैं समझना चाहता हूँ कि है प्रेसिडेंट है, समझाते आपको बाद में है, पहले जवाब दे दे, हो सकता है नहीं हो सकता। भाई लॉ में भी पिछले प्रेसिडेंट्स को टेस्ट किए जाते हैं कि फलाने टाइम पे ये केस आया था। भाई जब कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि हो सकता है तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं है हमें किसी और की। तो फिर क्या किया है जो पिछले खुलफाए राशिदीन थे, उन्होंने क्या? यार कुरान में एक बात वाज़ेह आ गई, हमें मिसाल की जरूरत है तब वो जब कुरान में एक बात वाज़ेह ना हो। लेकिन उसके बावजूद जो है खुलफाए राशिदीन की इंटरप्रिटेशन जो है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये फैसला कुरान में एक बात आ गई, जब कुरान में एक बात आ गई, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ
کہ کیا اضافی اس بات کا ہے، فیصلہ آپ کریں گے کہ قرآن میں جو بات آگے پھر کسی چیز کی ضرورت جب وہ نہیں؟ قرآن میں آگے تو اس کے اوپر کیا آپ نے کوئی اپنی نئی تشریح چڑھانی ہے؟ نہیں میں تو نہیں چڑھا رہا، میں یہ تو پھر جاننا آپ یہ چاہتا بتائیں، ہوں. سن لیں 1 سیکنڈ. قرآن میں آیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی اور ہاں. اولی الامر کی، ہم. ٹھیک ہے. آگے ہے کہ اگر وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپ کے اندر خلیفہ اولی الامر کے اندر اختلاف ہو جائے ہم. تو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف واپس جائے گا. ٹھیک، اس کو آپ مانتے ہیں؟ تو پھر یہی ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ. جزاک اللہ، یہی میں کہہ رہا تھا تب سے. اچھا اچھا، باپ کا حال ہے یہ تو بڑی آسان اس میں گل کوئی مشکل ہے بات کو سمجھنے والی جو میں نے تو کو سمجھانی نہیں. ہے؟ ہوں تسی لیٹ سمجھائی ہے نا، میں نے اسی ویلے سمجھ آنی ہے، میری سمجھدانی چھوٹی ہے. یہ بات آپ تب کر دیتے کہ ہاں ہو سکتا ہے خلیفہ وقت سے اختلاف، تو بات ختم ہو جاتی. نہیں اتنا میں نے لمبا یہ کوئی بالکل نہیں کہا، میں نے یہی کہا ہے کہ قرآن کا حکم مانو اور اس کی طرف لوٹ جاؤ. قرآن کہتا ہے کہ جب اختلاف ہو تو خدا اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ، جیسے اما عائشہ اور حضرت علی لوٹ گئے تھے. یار آپ خلیفہ وقت، آپ جن کہانیوں کی طرف جا رہے ہیں نا، جن چیزوں کی ہاں جی طرف، ہاں جی ہاں جی. پھر یہ پرووک کرنے والی بات ہو جائے گی، دیکھ لیں. نہیں پرووک تو نہیں ہے. میں قرآن حدیث، قرآن قرآن قرآن، جماعت احمدیہ جتنا قرآن کو مانتی ہے آپ کے سامنے ہے. اس بندے کو میں پچھلے 1 گھنٹے سے قرآن کی آیت، سمپل قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، پڑھ کے ترجمہ کر کے اسے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ اولی الامر جو خلیفہ وقت ہوتا ہے وہ اولی الامر ہوتا ہے، اس سے خلاف ہو سکتا ہے، اور جب تو ہوگا میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا اولی الامر کے ساتھ اختلاف ہو نا، ابھی رک آپ نے کہا ہوا، میں نے کہا انہوں نے خلفائے کہا راشدین کے سن زمانے لیں میں ہوا ہے. یار یہ تو پوچھا ہی نہیں نا کہ ہوا کہ آپ نے نہیں، کہا ہوا ہے. یہ نہیں پوچھا اگر میں ہو نے. جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا اور اس کے رسول کی طرح لوٹ جاؤ. میں نے کہا حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا، ہاں ہوا، کیا وہ خدا اور اس کے رسول کی طرف لوٹے؟ آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دے رہے مجھے. میں نے جواب دینا تھا تو کس نے دینا؟ جب قرآن کی آیت میں نے سامنے رکھ دی تو میں کوئی تو اور جواب دے دو نا پھر. کیا وہ دونوں آپ نے جواب نہیں دینا. اما عائشہ آپ کہتے میں نے سن لیا، آپ کہتے میں نے جواب نہیں دینا. نہیں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے نہیں دینا. ہاں اب بتائیں، میں نے ایک سوال کیا ہے، میں نے بھی خلیفہ سوال وقت سے کیا. اختلاف ہو سکتا ہے؟ کیا خلیفہ وقت سے اختلاف ہونا چاہیے؟ ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ تو بات ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے. کیا خلیفہ وقت سے اختلاف ہونا چاہیے؟ ہو سکتا ہے. کیا ہونا چاہیے یا یہ تو ہوتا رہا ہے؟ یہ ہے. کبھی بھی یہ جماعت احمدیہ خلاف تھی، جماعت کے لوگ کبھی بھی آپ کو جواب نہیں دیں. یہ سن لیں، 84 مسلمان قریب سے سوال نہیں رک پوچھتے. جائیں رک جائیں. اللہ کی قسم، یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قرآن قسم ہے. قرآن 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 کی مانتے ہیں، جھوٹ ہے. ہاں جی یہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہاں ہے، جی 1 گھنٹے سے اس بندے سے میں یہ بات پوچھ رہا ہوں ہاں کہ جی. کیا خلیفہ وقت سے اختلاف ہو سکتا ہے، لکھ کے کیا لگایا. خلیفہ وقت سے لازمی اختلاف ہونا چاہیے؟ رک جائیں. نہیں میں رک گیا. بس آپ کی یہی، یہ بندہ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ بات کر لوں 1 منٹ. کیوں نہیں دے کیا رہا؟ اس خلیفہ لیے کہ وقت ان کی جماعت کے اندر کیا خلیفہ وقت رک میں جائے نا. اختلافات ڈھونڈنے چاہیے؟ اور بھائی رک جائیں، جو میں نے قرآن بات میں نہیں کیا ہے؟ پوچھی وہ جو میں نے نہیں پوچھا وہ نہ میرے پہ. نہیں میں پوچھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے خلیفہ وقت میں اختلافات ڈھونڈو اولو الامر میں، اور پھر اختلاف کرو، جی آپ اپنے اور طرف سے پھر جواب دیں. فیصلہ نہ ہو تو پھر جنگ کرنی چاہیے کہ خدا اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ. یہ ساری سمجھنے کی باتیں ہیں نا، امپورٹنٹ ہیں. نہیں، نہیں جو اچھا سوال میں نے پوچھا ہے ہاں جو اس سوال کے میں اوپر آپ پوچھ نے رہا جواب ہوں نہیں دیا. یہی میں آپ نے بھی کہتا نہیں ہوں دیا. کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک خلیفہ خدا بناتا ہے، ہوں اور خلیفہ کا وہی مقام ہے جو ایک نبی اور رسول کا مقام ہے جماعت احمدیہ کے نزدیک. ہوں یہی بات مرزا بشیر الدین محمود نے کی تھی. ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی بات کا انکار، مرزا مسرور احمد کی بات کا انکار، سوری مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کا انکار، مرزا غلام اور رسول اللہ کی بات کا انکار، اور خدا کی بات کا انکار. وہ خلیفہ تھے جماعت کے، وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے. یہی بات مرزا سوری حکیم نور الدین صاحب نے کی تھی.
دنیا کے اندر جو شخص یہ کہتا ہے کہ خلیفہ وقت کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، خدا کی قسم یہ بات قرآن کے صریح خلاف ہے۔ قرآن کے اندر صرف ایک ہی اتھارٹی ہے دنیا کے اندر جس کی بات سے، جس کی ہر بات مقبول ہے اور کوئی بات مردود نہیں ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد، ان کے بعد کسی انسان کی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر بات کو مانا جائے اور کسی بات سے اختلاف نہ کیا جا سکے۔ یہ آپ کا یقین کامل ہے اس پہ؟ الحمدللہ۔ تو پھر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے، پھر میں نے بھائی میں جماعت احمدیہ سے پوچھ رہا تھا، آپ سے پوچھ رہا تھا، آپ سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اپنی جان مال عزت دے دی ہے خلیفہ صاحب، میں نے تو دے دی، میں نے تو آپ سے پوچھ رہا تھا تو آپ سے 1 گھنٹے سے، کیونکہ نہیں ہے آپ کا یہ یقین، آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ نہیں بھائی بات سنیں، آپ نے خود ہی بتایا کہ ہمارے نزدیک خلیفہ جو ہے وہ نبی کا قائم مقام ہے، اور اگر نبی کی بات کے ساتھ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بھائی آپ نے پڑھا ہے نا؟ ریفرنس دوں گا، بولے۔ میں نے مانگا ہی نہیں آپ سے، آپ نے پڑھا ہے نا یہ؟ میں پڑھ دیتا ہوں، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور چلیا میں تینوں کہنا پیا کہ پڑھا ہے نا یہ؟ بالکل لکھا ہوا ہے کتاب۔ ہاں، تو کیا نبی اور رسول کی بات کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر خلیفہ نبی اور رسول کا قائم مقام ہو تو پھر اس کی بات کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ کیا کرو؟ فیصلہ اللہ کا، اللہ کے رسول کی طرف واپس۔ بس چلے جواب پر بس۔ یہ کیا آپ کا جواب ہے؟ آپ کا یہ جواب ہے؟ بھئی یہی جواب ہونا چاہیے، اور کیا؟ تو یہ اس میں جواب ہی ہے، اس میں آپ جواب ہی ہے۔ خلیفہ وقت کی بات سے اختلاف ہوتا ہے اللہ کے رسول، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ مرزا مسعود احمد صاحب سے اختلاف ہوتا ہے اللہ جس بات سے فتنے فساد کا خطرہ ہے، میں نہیں جاتا اس میں۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں جو سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ آپ کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ بھئی یہ بتاؤ، مثال کے طور پہ میں اس کی مثال آپ کو دے سکتا تھا، ٹھہرو، جب میں ملک کی مثال دے سکتا تھا، میں آپ کی پاس کی مثالیں دے سکتا تھا۔ آپ جتنی مرضی دیں یار، موقع دے دیا میری بھائی صفیہ کو موقع دے، اویلیبل ہے ابھی۔ ہاں جی، یوسفی آپ نے جو ہے آ کے جو سوال کیا تھا کہ اگر اختلاف کریں تو کیا ہوگا، وہ سوال ریپیٹ کر دینا۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جماعت احمدیہ کا ممبر جو مرزا صاحب کا فالوور ہو اور مرزا صاحب کا فالوور ہوتے ہوئے خلیفہ وقت کے ساتھ کسی بات پر اختلاف کر دے تو اس کے لیے جماعت یا مرزا خلیفہ، ایکچولی جماعت مرزا صاحب ہی ہیں، مرزا مسرور صاحب ہی ہیں، تو خلیفہ صاحب کا اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ سوری ٹو سے انے جائے تنوں میں اتنے بیٹھی بھی نظر نہیں آ رہی سی۔ میں نے کہا ایک ایگزامپل ہے، میں بتاتی ہوں۔ مجھے کورٹ میں الفاظ ملے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ ساری بحث ختم ہو جائے گی۔ جو جس کا عقیدہ ہے وہ ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں ہنسنے کی ضرورت نہیں، میں نے پنجابی بولی ہے۔ اچھا، احمدی مسلمانوں کے نزدیک خلیفہ کے ساتھ وفاداری ایک گہرا روحانی فریضہ ہے، کیونکہ خلیفہ کو پوری جماعت کا خدا کی طرف سے مقرر کردہ روحانی رہنما سمجھا جاتا ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تسلسل کی علامت ہیں۔ یہ وفاداری خلیفہ کی ان ہدایات کی اطاعت اور پیروی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں جنہیں خدائی الہام پر مبنی سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ قومی قوانین سے متصادم ہی کیوں نہ ہوں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ خدائی الہام سے متصادم سمجھا جاتا ہے، اور میں یہی کہوں گی کہ اگر جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پیارے حضور کے بارے میں کچھ غلط کہا ہے، اگر میں نے کہا ہے غلط تو پھر میرا اخراج بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رولز کا حصہ ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ رول غلط ہے یہ صحیح ہے، کہہ دو، لیکن جو اگر خلافت میں رہنا ہے تو آپ کو وہ پروٹوکول کرنا ہوگا فالو، اور اگر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو میں پھر کہوں گی کہ میرا اخراج بنتا تھا، لیکن پہلے ثابت ہونا ہوگا۔ مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص خلیفہ صاحب کے حکم سے
روگردانی کرتا ہے یا ان سے کوئی اختلاف کرتا ہے، وہ اصل میں خدا کے الہام سے روگردانی کر رہا ہے، اس سے اختلاف کر رہا ہے۔ ہاں، اور یہی بات ابھی خطبے میں جو ریکارڈنگ 3 دفعہ پلے کی ہے اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ نبی اکرم دیکھو اب یہاں پر یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ اس کو مانتے ہو کیوں نہیں مانتے ہو۔ میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ جو آپ لوگ جو مطلب ہماری بھی وہ خلافت ہے، لیکن جو چاروں خلفاء پہلے آئے تھے نا ان کا جو ہے وہ دنیاوی قوانین سے تعلق تھا اور وہ سارا کچھ تھا نا، معاشرتی چیزیں تھیں۔ یہ والی خلافت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پوری کی جائے اسی طریقے سے کہ ان خلفاء سے اختلاف ہو سکتا ہے تو ان خلفاء سے بھی ہو سکتا ہے۔ بھئی رول ہے، ہر جماعت کا اپنا رول ہو سکتا ہے، آپ لوگ اپنا بنا لو۔ بہت جی بمباسک صاحب، آپ متفق ہیں اس جواب سے؟ میرا متفق ہونا ضروری نہیں، آپ کا ہونا ضروری۔ کیا آپ متفق ہیں؟ آپ کو جواب مل گیا؟ یہ سوال ہونا چاہیے۔ نہیں، جماعت کا جو رول انہوں نے بتایا ہے کہ جماعت کے جو خلیفہ ہیں وہ ان کا حکم جو ہے وہ خدا کا اعلان کے تحت ہی ہوتا ہے، وہ اپنی طرف پہ بات نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے خدا کے اعلان سے جو بندہ انحراف کرتا ہے الہام پر مبنی سمجھا جاتا ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں جی، پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سن لیں اب کہ بمباسک صاحب کیوں اس بات کا جواب نہیں دے پا رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب 545 ہاں، یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب ہیں، ان کی تقریر، ان کا خطبہ الفصل کے اندر ہے 23 ستمبر 1917، 23rd of September 1917۔ کہتے ہیں کہ جس طرح مسیح موعود یعنی مرزا صاحب کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے، اسی طرح میرا انکار انبیاء بنی اسرائیل کا انکار ہے جنہوں نے میری خبر دی۔ میرا انکار مرزا بشیر الدین محمود صاحب، جماعت کے دوسرے خلیفہ صاحب کا انکار، میرا انکار رسول اللہ کا انکار ہے جنہوں نے میری خبر دی۔ میرا انکار شاہ نعمت اللہ ولی کا انکار ہے جنہوں نے میری خبر دی۔ میرا انکار مسیح موعود کا انکار ہے جنہوں نے میرا نام محمود رکھا اور مجھے موعود بیٹا ٹھہرا کر میری تعین کی۔ لیں جی، جو میرا جوا یعنی وہ پٹا یا جو بھی آپ کہہ لیں اپنی گردن سے اتارتا ہے وہ مرزا صاحب کا جوا اتارتا ہے، اور جو ان کا جو جوا ہے یا جوا ہے بہرحال ان کا اتارتا ہے وہ رسول اللہ کا جوا اتارتا ہے، اور جو رسول اللہ کا جوا اتارتا ہے جوا وہ خدا تعالیٰ کا جوا اتارتا ہے۔ میں بے شک انسان ہوں، خدا نہیں ہوں، مگر یہ کہنے سے نہیں رک سکتا کہ میری اطاعت اور فرما برداری میں خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ جماعت کے خلیفہ کی اطاعت میں خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور خدا جماعت احمدیہ خلافتی جماعت کے خلیفہ صاحب کے مطابق ان کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے اور مرزا صاحب کا بھی انکار ہے۔ چلو چھٹی کرو، یہ ہے وجہ کہ جواب سیدھا جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن کہتا ہے اولی الامر منکم وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب اولی الامر سے اختلاف ہو، جب ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی تو معاذ اللہ قرآن خدا استغفر اللہ غلط بات کر رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ممبر کو آپ وہ بات پوچھتے ہیں جس پر آپ خود یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کو نہیں مانتے۔ نہیں وہ تو مرزا مسعود احمد صاحب نے
مرزا مسعود احمد صاحب نے جو بار بار حوالہ دیا نا یوسف بھائی، میں تو نہ کرتا کبھی بھی، لیکن وہ جو بار بار قرآن کا حوالہ دے رہے تھے نا، شریعت کا حوالہ قرآن کا، میں اس لیے پوچھ رہا تھا، ادروائز تو اس کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک جو ہے عربی متن کے اندر لفظ پڑھنے کے بعد اس کا جو فہم مرزا صاحب نے لیا ہے، جماعت احمدیہ وہی لیں گے نا، وہ فہم تو نہیں لیں گے جو میں اور آپ لیں گے یا دیگر مسلمانوں کا جس پر اعتقاد ہے۔ تو ان کا وہی فہم ہے جو مرزا صاحب نے دیا ہے۔ جو بات مرزا صاحب نے کہی ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ جو بندہ چندہ نہیں دیتا اس کا جماعت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو بندہ بشیر الدین محمود صاحب جو ہیں وہ موعود بیٹے ہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ موعود ہوں جس نے اصلاح کرنی تھی آ کے، اور اصلاح جو ہے نا مرزا صاحب کی باتوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو جانا تھا اسی کی اصلاح کرنی تھی نا انہوں نے۔ تو انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ میرا اختلاف جو ہے وہ باقی دیگر تمام اوپر تک اختلاف جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اختلاف کر رہا ہے خدا سے۔ تو اس پر میرے خیال ہے کہ واضح جواب ہے۔ اگر بمباسٹک صاحب یہ بات کہہ دیں کہ ہاں ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، تو میرا خیال ہے کہ وہی تھا، یا جو ججا صاحب نے انیشلی جو کہا تھا نا عامر صاحب کو کہ تانوں کیوں دسیے، یا تو یہ جواب ہے کہ بھیا آپ خاموش رہیں، آپ کو ہم نے جواب نہیں دینا، تو سیدھا سا جواب ہے۔ میں تو بالکل یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کیوں دسیے، میں تو آپ کو دس رہا ہوں کہ اگر اختلاف ہو جائے قرآن اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، لوٹا کے جو فیصلہ ہے جو بالکل مخالف ہو اس خلیفہ کے، اور اس کے منہ پہ بول سکتے ہیں یہ تم نے قرآن اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بالکل منافی بات کی ہے۔ بھی لوٹنے کا مطلب یہی ہے کہ فیصلہ سناؤ۔ واہ واہ واہ، بہت لاش تے کہیں نہیں مارنی انہوں نے، تسی بے فکر ہو جاؤ۔ کہتے ہیں نا لوٹان کا مطلب یہ نہیں وے نا بلال، بڑی دلیری نال انہوں نے گل کی اور انہوں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کی انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مرزا مسعود احمد صاحب کی گل میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں جدو اللہ تے اللہ دے رسول، اور آپ نے اس کا فیصلہ قرآن اور رسول کی طرف لوٹایا اور اسے کہا کہ تو غلط ہے، میں تیری اطاعت نہیں کرتا۔ ہاں بات ختم۔ تو ٹھیک کیا نا انہوں نے، بالکل ٹھیک کیا۔ تو اس کا مطلب خلیفہ وقت سے اختلاف ہو سکتا ہے نا؟ اگر ہو جائے تو کرو، اس میں سمجھ آئی ہیں۔ اب اگر ٹھیک ہے، بات یہ ہے، بات تو یہ ہے، آپ کیوں سیدھی بات نہیں کر سکتے بھائی؟ بات یہ ہے کہ جو حضرت امام حسین، یار حضرت امام حسین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، سب کا نام لے رہے، مسعود صاحب کا کیوں نہیں لے رہے نام؟ وہ یار مسرور صاحب کے بعد میں وہ سب تو بیچارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو موجود ہے اس کا کیوں نہیں؟ وہ زندہ ہیں، دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ صحابہ نے اگر اختلاف کیا تو اس پر انہوں نے ٹھیک ہے، بہت ساری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو حق مہر ہے وہ اس کو مختص کیا، اور ایک صحابیاں تھیں انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، تو انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ تو اس میں تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اور کرتے کا بھی اختلاف ہوا تھا کہ عمر ساڈا دے اپنا کرتا بھی نہیں بنا، آپ نے پورا سوٹ بنا لیا۔ اختلاف نہیں کیا تھا۔ اچھا کرتے کا بھی دیکھے نا، وہ ان کو کتنا انہوں نے جرت اور کتنی ان کو آزادی دی تھی کہ اگر تمہیں لگے کہ میرے میں کچھ ایسا ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ جو خلاف معمول ہے، تو وہاں کسی صحابی نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کے پاس یہ 2 چادریں کہاں سے آئی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا خبردار تیرا اخراج ہے یا تجھے سزا دی جائے گی، تعزیر دی، کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا بالکل یہ اس کا جواب میرے بیٹے سے لے لو۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے میرے والد کا قد لمبا ہے، تو ایک چادر سے ان کا نہیں ہو رہا تھا، لباس نہیں بن رہا، تو میں نے اپنی چادر ان کو تحفے میں دے دی، تو وہاں جواب ہو گیا نا۔ تو اور سب صحابہ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اب اسی طرح میں آپ سے سادہ سا سوال پوچھ رہا ہوں، کوئی بندہ یہی سوال بین ہی مرزا مسرور صاحب سے کر لے کہ مرزا مسرور صاحب آپ کے کپڑے کہاں سے آتے ہیں؟
کیا کوئی بندہ بھرے مجمع میں کھڑا ہو کر مرزا مسرور صاحب جب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں جمعے کا، یا یہ ابھی جو سالانہ جلسہ کا خطبہ انہوں نے دیا ہے کھڑے ہو کر بہت بڑے سٹیج پر، وہاں ایک بندہ بچہ یا کوئی بوڑھا آدمی کھڑا ہو کر کہے خلیفہ صاحب آپ نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہے، ہمیں بتائیں یہ آپ نے کہاں سے خریدا، اس کا پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس کا جواب وہ دیں گے یا اس کے لیے کوئی تعزیر مقرر کر دیں؟ بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی نے پوچھا نہیں ہے، جس دن پوچھے گا تو اس دن ہی پتہ چلے گا نا کہ کیا ہوگا، پوچھنا چاہیے۔ ابھی مثال کے طور پہ باجی صفیہ جو ہے اتنی جرت سے سوال بڑے بڑے اتنے پوچھتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جلسے پہ جائیں سلانے پہ اور ادھر باہر کھڑی ہو جائے اور کہ میں نے اسی ہاتھ میں لاؤڈ سپیکر پکڑنے اور سوالات پوچھیں۔ یہ ہوتا ہے واضح جواب، دو ٹوک جواب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ بھئی ابھی تک سوال پوچھا ہی نہیں ہے، ہاں ابھی تک سوال نہیں پوچھا، بس یہ تو بس قبل از وقت کی بات ہے نا۔ بات تو یہ ہے کہ کسی نے سوال پوچھا ہو کہ بھئی خلیفہ صاحب آپ روز مایا کیوں لگاتے ہیں اپنی پگ کو، اس کے پیسے بھائی یہ تو بات نہیں ہو رہی بات۔ اچھا نہیں، اس نے یہی کہا کہ بہن اسی طرح، یوسفی صاحب نے یہی کہا کہ بہن اسی طرح کے سوال جو ہے کوئی احمدی پوچھ لے جلسہ سلانا کے دوران، نہیں پوچھ سکتا، نہیں پوچھ سکتا، کبھی بھی نہیں پوچھ کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مرزا مسعود احمد کا انکار، مرزا صاحب کا انکار اور مرزا صاحب کا انکار، تمام نبیوں کا انکار، تمام نبیوں کا انکار، رسول اللہ کا انکار، رسول اللہ کا انکار، خدا کا انکار۔ ویلو یوسفی صاحب تسی میرے کو سوال پوچھتے جنہاں دے جواب تانوں پہلے ہی آندے نے، ویکھو تو زیادتی کر دے کہہ رہے نا تساں کر دے ہو یا تساں انکار کر دے ہو اس جواب نال، صرف اتنا تے کہہ سکدے ہو نا کہ بھی میں متفق ہاں، بس گل ختم ہے، یا تسی انکار کر دے کہ نہیں بھی میں اس چیز نے بالکل متفق ہاں کہ اگر جلسہ سلانا ہو رہا ہے تو کوئی کھڑا ہو کے سوال پوچھنا چاہیے۔ تسی انج کرو نا، میری گل سنو، تسی فیسیلیٹیٹ کرو، میری گل سنو، تساں فیسیلیٹیٹ کرو علامہ صاحب نو تے انہاں نو پاس اتھوں دی لے کے دیو، علامہ حضرت آمن نذیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آمن نذیر نو کی حق پہنچدا پورا کو خلیفہ ہے او مندا مجھے کوئی نہ میں پوچھوں۔ اچھا جی چلے میری بات سنیں، یہ تو ایسے ہی بات کر رہے ہو کہ جو کتے کا تراشا کسی یہودی نے کیا تھا حضرت عمر۔ نہیں ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، میں لفظ واپس لیتا ہوں۔ آپ نا وہاں پہ اجازت دیں طلعت ملک صاحب کو، وہ جا کے کھڑے ہو کے سوال پوچھیں کہ کیا جماعت احمدیہ کے جو عہدیداران ہیں جو نظام چلا رہے ہیں، تو کیا ان کو یہ جو نظام مطلب اس اوپر جو ان کے خدشات ہیں، جو اشکالات ہیں، وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے سوال کر لیں اور لکھ کے دیں کہ میں نے آپ سے آپ کے نظام پر سوال کرنا ہے۔ ان کو اجازت مل جائے گی، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، وہ آ کے سوال کر لیتے ہیں، وہ جماعت احمدیہ کے ممبر ہیں۔ تو طلعت ملک صاحب چلے جائیں اپنا لندن، اتنے جا کے کھلو جائیں وچکار، میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے اختلاف کرنا تو اوتھے بعد چ اسی کہ مرزا طلعت صاحب تے جامع شہادت نوش پا گئے نے تے ہن بچیاں دا جڑا نا مہینہ وظیفہ لا دیتا جائے۔ نہیں یہ تو جماعت احمدیہ میں کبھی بھی نہیں، ہم نے تو کسی کو نہیں قتل کیا نہ مارا، نہیں کریں گے، لیکن ان کو اخراج کا لیٹر وہیں پہ کھڑے کھڑے دے کر کے ان کو کہہ دیجیے کہ آج تک بات ہوں ساڑھے چو نہیں۔ تو آپ جو ہیں طلعت ملک کی ٹریننگ کریں نا کہ ڈرے نہ ببر شیر بنے۔ ہاں بات مطلب ہے کہ تسی ضرور طلعت ملک بکری نو بھیجنا، ببر شیر بھیجو۔ اچھا یوسف بھائی مینوں یہ دسو کہ میں چلو میں پوچھ دینا وا، ایک معروف حکم سی کہ لشکر کشی کیتی گئی مسلمان دی طرف، مسلمان قزاد اور اس فتنے دا کلا کما کیتا گیا، کیا اس دے نال متفق نے جڑا یہ پہلے ہو چکی ہے؟ اچھا یہ ساری گلاں ہو چکیاں نے۔ اور نجب صاحب مزید صحیح جواب نہیں دینا، میں بہت اچھا جواب دیاں گا۔ نجب اکثر گل کردا یہ ہے کہ جدوں تسی یہ گل کردے ہو نا کہ فلاں بندے نال اختلاف ہو سکتا ہے، فلاں نہیں ہو سکتا، یہ ایک ہی جواب ہے، ہاں جی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اے دو جواب نے۔ ہونا چاہیے ہوئے گا کس گل تے ہونا ہے، یہ جواب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا، بلال صاحب دو جواب نے۔ 12 صفحے کا رسالہ لکھ دینا
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿਰ ਨਾ ਪੈਰ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹਰਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ और हदीस या रसूल अल्लाह तो नहीं ना क्या? कुरान ने क्या है कि सवाल के दो ही जवाब ने। हाँ पढ़ो कि कितने लिए क्या सवाल के दो ही जवाब ने। वाइन तनाज़ातुम फी शई, जब उनसे इख्तिलाफ हो। हाँ ये की मतलब है कि जब उनसे उनके साथ इख्तिलाफ हो। हाँ तो ये हो सकता है इख्तिलाफ, पॉसिबिलिटी दस रहे हैं। हाँ हो सकता होगा 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 भाई कुरान अगर भाई बात ये है यार, बात सुनो ना बात ये है कि कुरान करीम यूसुफ भाई ना गल करो, ठीक है, हर बात जो है वो सच है, वो ठीक है। अगर इख्तिलाफ हो सकता है तो इख्तिलाफ करो, लेकिन अगर इख्तिलाफ ढूंढ के करना है तो वो भी कर लो, मर्जी है आपकी। ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਤੀਫਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मोहतरमा कोई गल नहीं, घर तेरे एसी लवा दिन्ने आ, जा मुंडिया एसी ला के आ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਾ, ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ। ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਏ ਏਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਟਿੰਡ ਸਿਰਫ ਕਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਵੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ ਵਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੇ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਪਿਆ ਖਾਣਾ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਟਿੰਗ ਸ਼ੈਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਇਜ਼ ਟੂ ਡੋਨਟ। ਬਾਸਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ, ਅਕਾਬਰੀਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਉਸੂਲ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਤਲਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੁਮਲੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਲਾਲ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। जो तस्वीरें जैसे नहीं है, ना तो जैसे तो नहीं लगाई भाई उन्होंने, तो बिलाल मैं तेरे नाल इख्तिलाफ करना नहीं है। अगर उन्हें कहता है पब्लिक प्रॉपर्टी है, नहीं रुक जाओ यार, नहीं इस तरह नहीं करना सी भाई। जो चीज गलत है ना जमील साहब, वो इधर हो या उधर। बात सुनो, मैं जो कहना चाहता हूँ कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर वो तस्वीरें वैसे कोई लगाता है तो वो उस बंदे का कसूर है जिसने पोस्ट की है। तो वैसे तो नहीं लगाई उन्होंने, तो जुमले लिखे नीचे लंबे लंबे किस्म के। मैंने जवाब देने ना, मैंने बोलन दे यार, मैंने पता कि तू अच्छा बोला, तू ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा है, मैं नहीं ज्यादा पढ़ा लिखा। बात ये है कि अगर उन्होंने हाशिया राय की है, तस्वीरों को बिगाड़ा है, गंदी जुबान ऊपर लिखी है, गंदे इल्जामात लगाए हैं जो हकीकत नहीं है, ताकि अगले बंदे को तकलीफ दी जाए, तो वो बिल्कुल खुदा और उसके रसूल और इंसानियती की मंशा के खिलाफ है, गलत है। मैं किसी भी ऐसे शख्स के साथ नहीं खड़ा हुआ, मैं उसको गलत कहता हूं और कहता रहूंगा।
जहां तक हमारे मुरब्बी साहब का मशवरा, तो वो तो बड़ा बेहतरीन मशवरा, मुझसे को पूछे मैं भी यही कहूंगा कि भाई आप जो है लाइम लाइट में मत आए और उसको छोड़ दें। इसका बेहतरीन जो खुदा और उसके रसूल ने कहा, जैसे हमारे खुलफा हैं वो भी ये कहते हैं कि गंद का जवाब गंद नहीं है। अगर जमात अहमदिया के अफराद ये कर रहे हैं कि मलक तलत की गालियों का या उसका जवाब इस तरीके से दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वो बैत से बाहर हैं, वो झूठ है, मैं उनके साथ नहीं खड़ा, गंद है वो। और ऐलान कहता हूं मैंने तो कभी फेवर नहीं की कि उन्होंने ठीक किया नहीं। अगर आपने ऐलान करके कहना तो नाम लेके कहना फिर, ताकि उसमें तो पता तो चले ना। हर बंदा जमात अहमदिया का हर बंदा फिर ऐसा है आप जैसे बिलाल भाई मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बैठे ने ना कोई गलत गल साडा नहीं कर रहे, गल ठीक कर रहे ना, साडा भी हक बनदा ते गल ठीक है। एक मिनट मेरी गल सुनिया जी। जी जी। मलक तलत की जो फैमिली की पिक्चर लगी हुई है ना, वो लगी हुई है कि उन्होंने वो एक जो हाथ रेडी होती है ना उसके अंदर उसकी फैमिली मतलब बच्ची को भी और वाइफ को भी बिठाया हुआ है, और मलक तलत जो है वो उसको लेके जा रहा है, मतलब वो जैसे मांगने वाले होते हैं इस तरह। फिर उन्होंने एक पिक्चर बनाई हुई है जिसमें उनको फ्रॉक पहनाया हुआ है और मलक तलत को कंजर बना के उसकी तस्वीर लगाई हुई है और कह रहा है कि वो जो मुजरा करवा रहा है, डांस करवा रहा है और कमा रहा है। उसके मुकाबले पे मलक तलत ने सिर्फ और सिर्फ वो तस्वीर जो आपने वीडियो में लगाई है सिर्फ, और कुछ भी नहीं, नीचे उसने कुछ भी नहीं लिखा। अब इन दोनों में से गलत कौन है वो क्लियर करवा दे। दोनों ही गलत हैं। जिन्होंने मलक तलत की तस्वीरों को बिगाड़ा है और गलती की है वो भी है, और मलक तलत भी बहुत बड़ा मुजरिम है। नहीं, लेकिन मलक तलत ने तो पब्लिक फोटो लगाई है ना बोम्बास्टिक, उसमें तो कुछ भी एडिटिंग नहीं किया, कुछ भी एडिटिंग नहीं किया। यार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जिस जो गल ਦਾ जवाब है मेरे को क्यों पूछते पे हो? ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है जिस तरह। क्योंकि अभी आपने बोम्बास्टिक भाई अभी आपने असूल बनाया था कि अगर एडिटिंग नहीं करता कोई और उसी तरह एज इट एज लगा देता है वो फोटो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक फोटो है। और मलक तलत ने बिल्कुल उसी तरह से एज इट वो फोटो लगाई है, पिक्चर लगाई है, कुछ भी एडिटिंग नहीं करवाई। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मुकम्मल एडिटिंग है। अब गलत कौन है आपके असूल के मुताबिक जो पहले आपने बात की है? जी अबू बकर मीर साहब, मलक तलत ने जो किया खुदा और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ठीक किया? अगर आपका ज़मीर ये जवाब देता है कि ठीक किया, वो तो कहता है कि इस्लाम मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं बदला ले सकता हूँ और उतना ही बदला ले सकता हूँ कि जितना मेरे ऊपर जुल्म किया। लेकिन मलक तलत ने उससे आधा भी नहीं लिया, उसने तो बिल्कुल वही एज इट फोटो लगाई है जो कि पब्लिक है। लेकिन उसका जो जुल्म उसके ऊपर किया गया वो ये किया गया है कि उसकी बीवी और बच्ची को डांसर बनाया गया है, कंजरी बनाया गया है, फहाशा बनाया गया है, सब कुछ बनाया गया है एडिटिंग करके। उसने तो अभी मलक तलत ने उसका कुछ भी नहीं दिया, मतलब उसने 2% भी नहीं किया अभी तक। जी भाई आपको और मलक तलत को दोनों को इस्लाम का ज्यादा पता है। अगर उसने कम लिया तो वो पूरा कर ले। अगर आप सोचते हैं बहुत कम किया, उसे मजीद करना चाहिए तो और कर ले। वो मेरे को लोग क्यों फैसले पे मांग दो? जो आपने अभी असूल बयान किया था उसके मुताबिक पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि पब्लिक फोटो लगा सकती है तो मलक तलत ने तो पब्लिक फोटो लगाई है। मलक तलत ने उन लोगों की माँ बहनों की या उनकी फोटो लगाई है जिन्होंने लगाई है वो पब्लिक फोटो। जिसकी भी लगाई है। फिर गल ठीक है, मैं ये असूल बयान किया, ठीक है जी, समझा जज़ाकल्लाह जी, बहुत मेहरबानी, ठीक है जी। मतलब या फिर आप अपना असूल जो वो चेंज करें ना, कहें कि खलीफा की फैमिली असूल तो ये था जो जमील साहब ने बयान किया था कि जब किसी ने अपनी तस्वीर पब्लिक की तो अब वो बन गई पब्लिक प्रॉपर्टी। उसको अब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लगा सकता है बगैर चेंजिंग किए, एडिटिंग किए। तो अब जिसकी भी तस्वीर हो, वो चाहे मेरी हो, मेरी फैमिली की हो या मेरे बड़ों की हो, अकाबरीन की हो, अगर ये जमील साहब का असूल रखा जाए तो मेरे मुखालिफिन मेरी वो तस्वीरें उठाकर लगा सकते हैं
اور مخالفین کا میری تصویریں لگانے کا مطلب صاف ہے کہ وہ مجھے ٹونٹ کر رہے ہیں، وہ مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں کہ ہمیں نہ سمجھ لگے کہ یار کیا کرنا چاہتے ہیں مخالفین، وہ میری تصویریں کیوں لگائیں گے. ایک تصویر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جمیل صاحب لگاتے ہیں، پتہ لگ جائے گا بھائی محبت سے عزت سے لگا رہے ہیں. ایک میں لگاتا ہوں، صاف پتہ لگ جائے گا کہ بھائی اس کے کوئی شرارت ہے پیچھے. اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. طلعت صاحب کی تصویر آپ نے میرا خیال ہے میری پوری بات نہیں سنی کہ اگر کوئی تصویر لگاتا ہے اور اس کو پھر بگاڑتا ہے اور پھر اس کے اوپر ایسے کلمات بولتا ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے، میں ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. اگر مخالف کو لگاتا ہے شرارت کی نیت سے اور اس کے اوپر گندے اور غلیظ کلمات بولتا ہے یا لکھتا ہے تو لعنت ہے ایسے انسان کے اوپر. اور اگر ملک طلعت کی فیملی کی تصویر چاہے سیدھی لگائے، اس کو امینڈمنٹ کرنے کے بغیر ہی لگائے، لیکن اس نیت سے لگائے اور غلط کلمات بولتے ہوں تو لعنت ہے ایسے شخصیات کے اوپر بھی. بے شک انہوں نے تصویر نہیں بگاڑی لیکن تکلیف دینے کی نیت سے انہوں نے لگائی ہے، تو لعنت و خدا تعالیٰ کی ایسے لوگوں پہ. چلے یہ بات بھی ٹھیک ہو گئی، ایسے ہی ہے یہ بات ٹھیک ہے. ہاں ہاں کہ پھر میں نہ ہی سمجھا اعتراض کے خلاف نہیں کیتا جا سکتا. یوسفی صاحب تسی پرووک تو نہیں کر رہے؟ نہیں یار جمیل صاحب کی پرووکیشن میں ویسے کنفرم کر لینا، میں ویسے تھوڑا جنا کنفرم کر لینا. میری گل میں کہ تہاڈا ایک مخصوص انداز ہے، تساں کاپی کر دے علامہ صاحب. یہ تہاڈے علامہ صاحب دا میرا نہیں ہے لیکن وہ تو کچھ ہوتا نا، لیکن جس طرح تسی کہندے ہو میں انہوں ریپیٹ کیتا نا. میں کہندے آنا ہوا نہیں آنا، میں آنا پیا تے میں آکھی جانا پیا، او میں آنا پیا تے میں آکھی جانا پیا، آکھی آکھی جانا تے آنی آنی جانا. بہرحال جی چلیے، شکر ہے کہ صاف ستھرے ماحول میں بات ہو گئی ہے وداؤٹ اینی بدمزگی. ٹائم کافی گزر گیا تو چلیے اوکے جی ٹھیک ہے جی، مہربانی. اللہ اکبر کبیرہ، کدی بھی نہیں ہو سکتا یہ، کس طرح پاسیبل ہے؟ ہن تسی یہ دسو جڑے بندے 70 سن رہے نے تھلے انہاں چو مسلماناں دی تے سائڈ تے کر کے جڑا غیر جڑا قادیانی ہے او منوں دسو کہ تسی کس طرح کہندے ہو کہ اسی قرآن دے اوتے گل کرنی ہے؟ تہاڈا تے اصول ہی تہاڈی تے بنیاد ہی سائڈ تے ہو جاندی ہے نا. وعلیکم السلام. صرف ایک گل کرنی ہے کہ پہلے بمباسٹک صاحب نے طلعت ملک دے تصویراں دیاں جڑیاں آئیاں وہ تے دیتا ہے کہ جو پبلک پراپرٹی بن گئی. جدوں تساں دا ریبٹل دیتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ پھر دوسری تصویر لانی بھی جائز ہے، تو پھر انہاں یہ گل کیتی ہے کہ کسی دی بھی لانی غلط ہے، پہلے نہیں انہاں گل کیتی ہے گی. ویکھیا کہ گل تے گھر تے آ گئی ہے تو پھر وہ برا پرا کہن لگ پے نہیں اس طرح نہیں تصویراں نہیں لانیاں چاہیے فلانا ٹھنگا جو بھی ہے. پہلے نہیں، پہلے انہیں کہا جی پبلک پراپرٹی ہوگی. صفیہ آپا میں معذرت خواہ ہوں، اصل میں آپ کا جو کیس ہے نا اس میں اور ہمارے سابقہ پاکستان کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں نا ان کا کیس قدرے مشترک ہے، کیونکہ آج تک وہ بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. نہ تو آپ کو اس کا جواب مل رہا نہ شاید ان کو. اچھا میں پتہ ہے کیا تب سے شرمندہ اس لیے ہو گئی ہوں کہ مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا آپ کو. میں نے کہنا تھا اوے انی جیا، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے کچھ اور بول دیا. پنجابی مجھے اچھی نہیں آتی. آپ نے جو صحیح کہا، آپ نے صحیح کہا جو کہا. انیا جیا میں نہیں بیٹھی، انیا جیا کیا میں نے کہا کچھ اور تو نہیں بول دیا. یہی کہا نہیں، یہی کہا بس جو کیا بس چھڑ.
वही तो डर लग रहा था कि मैंने पंजाबी आइंदा नहीं पंजाबी में गाली ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नहीं आप मैं तो कहता हूँ बल्कि आप बोलें तो पंजाबी बड़ी एक मीठी और बड़ी वसी जुबान है, बड़े खूबसूरत इसके अंदर लोगों ने अशार कहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ तो ਨੇ आप ਬੋਲੀ ਹੈ बोलें ਮਿੱਠੀ इंशाल्लाह ਸੀਗੀ आपसे ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ? ये तो बहुत मिठी सी। इसने मेरी जान नहीं छोड़नी है, मैंने कुछ और बोला लगता है। नहीं मेरी बात सुनो, मुझे ये बात ना आज बड़ी हैरत डाल रही है कि कोई अगर अच्छे की तरफ जा रहा है ना, अल्लाह करे कि ये जो अभी आए थे ना, मैं तो इनका नाम भी नहीं लेती लेकिन आज ले लेती हूँ। आज इन्होंने बहुत अच्छी बात की है बोम्बास्टिक साहब ने, लेकिन नहीं यहाँ पर तो हमारी ब्रॉड है ना, तो अगर तो कोई ज्यादती होनी चाहिए थी तो वो हमारी तरफ से होनी चाहिए थी। ये तो पता तब लगेगा, चले ये अच्छी बात है कि अच्छी बात ठीक करके गए, नहीं वो पता तो तब लगेगा जब इनकी ब्रॉड हो या हुसैनी साहब की ब्रॉड हो, वहां पर ये ऐसे बात करे, वहां पर नहीं करते। ये तो बस जुल्म है ना। वो ये कहना कि कोई डंडा दे या कोई ये दे, अगर मलिक भाई की जो है ना केस इसलिए उठा है क्योंकि उन्होंने जवाबी यार मलिक इमरान भाई आपकी मैं कॉल उठाता हूँ, पिक ही नहीं हो रही, मैं क्या करूँ यार, मुझे नहीं समझ लग रही, मैं इतनी दफा कर चुका हूँ। जी करें बात। मलिक भाई है ना, मलिक इमरान भाई हैं, उनकी कॉल मैं बड़ी दफा पिक करता हूँ तो वो ऊपर आ जाता है कि रिक्वेस्ट वे अन्नी जिया ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੜ ਜਾਣੀ। जीपीटी से पूछती जा रही हूँ, मुझे इतना हुआ, मैंने कहा नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੜ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸਫੀਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੰਦੀਆਂ। और वो भी अपने जिनको अपना बेटा कहती हैं, ये देखो उनको तौबा ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸੀ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੈਂਸਲਡ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਆਈਡੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਦੀਸ ਹੈਗੀ, ਜਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਰਾ ਸੁਣਾਣਾ ਜਰਾ। सही बुखारी दी हदीस नंबर 6888 ये जरा पढ़ना जरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब उमरा करके आए ने माशाल्लाह, अल्लाह दे घर दी ज़ियारत करके माशाल्लाह मुबारक हो बेटे, सरी साडे असी दुआ कर दियो, मेहरबानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस दा मफहूम कुछ इस तरह है, अगर कोई शख्स तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे घर में झांके और अंदर देखे और तुम इसे एक कंकड़ी मारकर इसकी आंख फोड़ दो तो तुम पर कोई गुनाह ब्रैकेट या जुर्माना नहीं होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 6888। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਦੀਸ ਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜੁਮਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਓ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਇਮਾਦਤ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਮੁੱਢ ਕਮਾਦ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੰਨਾ ਸਵਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਹੈ। ये पब्लिक पिक्चर है, ये मैंने लगाई थी अपनी प्रोफाइल, और जो मेरी पिक्चर लगा के बैठे रहे हैं 2.5-3 घंटे,
اور نیچے لکھا ہے صفیہ دادی والی، یہ اس کے اوپر مطلب کیا ہے؟